الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كل بني آدم خطاؤون، وخير الخطائين التوابون المستغفرون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال الله تعالى: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. درود شریف پڑھو. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. قابل احترام حضرات، سامعین کرام، میرے بزرگوں، عزیزوں، دینی بھائیوں، پردہ نشین دینی ماؤں اور بہنوں، اور ہمارے وہ حضرات جو اپنے گھروں میں مائک کے ذریعے سے اللہ رسول کی بات سن رہے ہیں، اگر عذر ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بغیر عذر کے اپنے گھروں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اگر ہم اور آپ سن رہے ہیں تو یہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن بطور مجبوری عرض کر رہا ہوں، یہ اللہ کے نبی کے نام اور فرمان کی ناقدری ہے. اللہ حفاظت فرمائے. گویا کہ ہم اور آپ اپنے عمل سے یہ بتا رہے ہیں کہ میں اپنی جگہ بیٹھا رہوں، میرے آقا کا فرمان لوگ مجھے سناتے رہے، مجھے فرمان سننے جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے جب مجلس ختم ہوتی ہے اور اللہ کی طرف سے مغفرت کا اعلان ہوتا ہے، وہ مجلس والوں کے لیے ہوتا ہے. ہو سکتا ہے آج شب قدر ہو اور مجلس کی مغفرت کا اللہ کے یہاں ایسے اعلان ہو، اور ہم نے اور آپ نے ناقدری بے طلبی کے ساتھ گھر میں بیٹھ کر سنا ہو، تو فرشتہ تو یہ اعلان کرے گا کہ مجلس میں بیٹھنے والوں، اللہ نے تمہاری مغفرت فرما دی. تو ہو سکتا ہے ہم مجلس میں نہ ہو اور اللہ کی مغفرت سے محروم ہو جائے. اللہ حفاظت فرمائے. تو مولانا ابراہیم صاحب اکثر کہا کرتے ہیں، مولانا بڑا مسئلہ ہے ہمارے دینی بھائیوں کا کہ مائک سسٹم ہم نے عورتوں کے لیے رکھا ہے اور اس سے فائدہ مرد اٹھا رہے ہیں. بہرحال یہ ہماری رمضان کی راتوں میں ہو سکتا ہے آخری رات ہو. کل کی رات رمضان کی رات سے بدل نہ جائے، وہ شوال کی رات نہ ہو جائے. چونکہ عرب ملکوں میں چاند کا اعلان ہو چکا ہے،
یعنی چاند کی پیدائش ہو چکی ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ چاند کی پیدائش ہو چکی ہے. پیدائش کے بعد وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کی ڈگری بڑھتی چلی جاتی ہے. شروع میں کم ڈگری پر ہوتا ہے، اس لیے لکھا ہے کہ ہندوستان میں ایک بہت کم ڈگری پر ہوگا تو چاند نظر آنے کے چانس نہیں ہے. تو کل چاند کی پیدائش جیسے بڑھتی چلے جائے گی تو پورے امکانات ہے کہ کل ہماری رات وہ رمضان کی رات سے بدل کر شوال کی رات ہو جائے. آج موقع ہوتا ہے ہمارے پاس ان چیزوں سے فائدہ اٹھانے کا. اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے. اس لیے اللہ والوں نے لکھا ہے جس کو شب قدر مل گئی وہ صاحب قدر بن گیا. بات کہاں سے شروع کروں؟ تو جہاں سے مولانا نے بات چھوڑی تھی وہاں سے میں شروع کروں. 27 رمضان میں چیتا خانہ میں مولانا نے بات چھوڑی تھی. میں نے سوچا وہاں سے بات شروع کروں. کہاں چھوڑی تھی مولانا نے بات؟ تو مولانا نے ہمیں ایک بات قرآنی دعا سکھلائی تھی، سمجھائی تھی، بتائی تھی اور یہ کہا تھا اس پر عمل کرنا. بات یہ تھی ان کی تفسیر چل رہی تھی، اس میں رحمان کے بندے کون ہیں، اس کے صفات، اس کی خصوصیات اور اس کی خوبیاں بیان فرمائی تھی. دھیان سے سننا. اس کڑی سے میں کڑی جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں اور علماء اس کو کہتے ہیں ترجمۃ الباب. جو عنوان قائم کیا ہے اس سے بات کو جوڑ دینا. تو اس میں مولانا نے یہ بات ہمیں چیتا خانہ والی مجلس کے اندر بتائی تھی کہ رحمان کے بندے کی خاص بات یہ ہے کہ وہ اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ ہمیں ہماری اولاد، ہماری بیویوں کے بارے میں ایسا بنا دے ہم ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں اور وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں. آج اولاد آنکھوں کا کانٹا بنی ہوئی ہے. کیا بنی ہوئی بھائی؟ آنکھوں کا کانٹا بن گئی اولاد. ٹھنڈک بننی چاہیے تھی. اب یہ ساری تفصیل وہاں ہو چکی. دوسرا جز یہ تھا وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. اے اللہ ہماری اولاد کو ہمارے لیے اور ہمیں اپنی اولاد کے لیے متقیوں کا امام بنا دے کہ ہماری اولاد لیڈرشپ کرے. لیڈرشپ تو متقی لوگوں کی لیڈرشپ کرے. ان کے پیچھے چلنے والے اللہ کے نیک بندے ہو، صلحا ہو، پاک بندے ہوں، اللہ کے اولیاء ان کے ساتھ چلیں. میری اولادوں کو ایسا اللہ کو بنا دینا اور مجھے بھی ایسا بنا دینا کہ میرے پیچھے چلنے والے بھی اللہ کے نیک بندے ہوں. تو متقی بننے کی دعا اور متقیوں کا امام بننے کی دعا یہ رحمان کے بندے کی خاص صفت اور خصوصیت ہے. تو میں نے سوچا کہ اب متقی بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا. گھر بیٹھے تو ہم متقی بن سکتے نہیں ہیں. گھر بیٹھے مال آ جاتا ہے؟ نہیں آتا. کچھ کرنا پڑتا ہے. تو میں نے کہا کہ اب مولانا نے بات چھوڑی ہے کہ متقیوں کا امام بناؤ تو متقی کیسے بنے ہم. تو پھر اللہ والوں کی کتاب میں نے اٹھائی. اس میں نے پڑھا متقی تو متقی اگر زمانے کا ولی بننا ہو، زمانے کا ولی اللہ بننا ہو اگر، تو ایک ہی کام کرنا ہے. کتنے کام؟ ایک. فرائض پڑھ لو. فرائض سے تو کسی کو چھٹکارا نہیں. نماز تو میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اللہ نے معاف نہیں کی ہے. نماز کسی پر معاف نہیں ہے تو فرائض کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. روزے تو کہ روزے کسی پر معاف نہیں ہے. ہاں رخصت ضرور ہے، اجازت ضرور ہے. سفر میں ہو تو آگے پیچھے ہو گیا بعد میں قضا کر لو. اگر ایسے بیمار ہو نہیں رکھ سکتے رمضان کے بعد رکھ لو. معاف نہیں ہے. اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ روزہ رکھ سکو تو اس کا فدیہ دے دو. بہرحال
عرض کر رہا تھا، متقی تو متقی، اگر زمانے کا ولی بننا ہو تو صرف ایک کام کرنا ہے۔ آج ہم سب یہاں سے نیت لے کر اٹھیں گے، اللہ تو ہمیں زمانے کا ولی بنا دینا۔ نبوت کا دروازہ، نبوت کا دروازہ اللہ نے قیامت تک کے لیے بند کر دیا ہے۔ نبوت کا آخری تاج میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حبیب خدا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر آپ نے سجا دیا ہے۔ نبوت کا دروازہ بند، لیکن قیامت تک اللہ نے ولایت اور ولیوں کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ ولی آتے رہیں گے، اللہ اولیاء بناتے رہیں گے، اولیاء پیدا کرتے رہیں گے، لیکن ولایت حاصل کرنے کے لیے تو کہ ایک کام کرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے، فرائض اور واجبات کو پورا کرنے کے بعد، فرائض اور واجبات کو پورا کرنے کے بعد آپ کو اور مجھ کو زیادہ نفلیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، زیادہ نفلیں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کا ولی بننے کے لیے سب سے پہلا زینہ، سب سے پہلی سیڑھی، سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ مجھ کو اور آپ کو اللہ کی نافرمانی، جس کو گناہ کہتے ہیں، چھوڑنا پڑے گا۔ گناہ کو چھوڑے بغیر اللہ کا ولی نہیں بنا جا سکتا۔ اس لیے مولانا نے تو مضمون چھوڑ دیا کہ متقیوں کا امام بناؤ، تو متقی کیسے بنیں گے؟ تو پہلا اسٹیپ، پہلا زینہ یہ کہ گناہ چھوڑنا پڑے گا۔ تو آج چند مضامین آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں، اور اس لیے بھی عرض کرنے ہیں کہ جب میں نے درس حدیث شروع کیا تھا تو میں نے اپنے شیخ سے پوچھا تھا کہ اجازت لی کہ شروع کریں، تو کہ ہاں کریں۔ میں نے کون سے مضامین بیان کریں؟ جو مضمون بیان کرتا ہوں وہی میری زندگی میں نہیں ہے، اسی سے میں کوڑا ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں اس پر میرا عمل نہیں ہے، اس لیے بار بار مجھے وسوسہ آتا ہے، ڈر لگتا ہے، جو میں کہہ رہا ہوں اس پر خود میں عمل نہیں کر رہا ہوں، آخر قیامت کے میدان میں کہیں میرا ہی گریبان نہ پکڑا جائے۔ تو میرے شیخ نے ایک نصیحت فرمائی تھی، حضرت تھانوی نور اللہ مرکزہ کے حوالے سے، کہ حضرت تھانوی مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرکزہ فرمایا کرتے تھے، جس گناہ میں تم زندگی گزارتے ہو اس گناہ کو بتاتے رہو، سمجھاتے رہو، اللہ اس گناہ سے تمہیں توبہ کی توفیق دے دے گا۔ اور جو عمل تمہاری زندگی میں نہ ہو، خیر کا، بھلائی کا، نیکی کا، اس عمل کی خوب دعوت دیتے رہو، اللہ اس نیک عمل پر تم کو عمل کی توفیق دے دے گا۔ اس لیے اللہ کے نیک بندے، دین کی محنت کرنے والے، در در، گھر گھر، گلی کوچوں میں ہر ایک کے پاس جا کر کیا کہتے ہیں؟ نماز پڑھو، نماز کا اہتمام کرو۔ آپ دیکھیں گے ماشاءاللہ اکثر طبقہ نماز کی دعوت دینے والا، اللہ سب سے پہلے ان کو نماز کی توفیق دے رہا ہے۔ ہم اپنی میری آنکھوں سے، نری آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اللہ ماشاءاللہ اکثر طبقہ، کیونکہ جس کی دعوت دے رہا ہے اللہ اس کو توفیق دے دیتا ہے۔ بہرحال تو یہ مضمون میں نے اپنے پچھلے چند دنوں میں سلیمانی مسجد کے اندر سامعین، حاضرین، مصلیان کرام کے سامنے عرض کیا تھا، آج پھر سے اس کو عرض کر رہا ہوں، اللہ مجھے گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرما دے، گناہوں سے اللہ میری اور آپ کی، ہم مسلمانوں کی پوری حفاظت فرما لے۔ گناہ سے بچنے کا قرآن نے حکم دیا ہے، اس سے یہ پتا چلا کہ گناہ ہو سکتا ہے، گناہ سے بچنا ہے، گناہ سے رکنا ہے۔ اس لیے کہیں قرآن اور حدیث میں یہ نہیں کہا کہ گناہ مت کرو، گناہ سے توبہ کرو۔ کیا فرمایا؟ گناہ سے، یہ اشارہ ہے کہ بندوں سے گناہ ہونے والے ہیں، لیکن گناہ ہونا اتنا تعجب نہیں ہے جتنا کہ آدمی گناہ سے توبہ نہ کرے اور گناہ پر جم جاوے، یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ تو چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ پہلی بات تو یہ عرض کرنی ہے، گناہ کہتے کسے ہیں؟ گناہ کسے کہتے ہیں؟ دوسری بات یہ عرض کرنی ہے، گناہ کے نقصانات کیا ہیں؟ آدمی کو جب لوز معلوم ہوتا ہے نا، پروفٹ ختم ہو جائے، نقصان ہو جائے تو آدمی کی آنکھ پھٹ جاتی ہے، آدمی چوکنا ہو جاتا ہے، نقصان ہو گیا۔ تو
تو بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آج یہ عرض کرنا ہے گناہ کے نقصانات کتنے ہیں، اور اس کے بعد تیسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ گناہ کی سزائیں اللہ اپنے بندے اور اپنی بندیوں کو اگر توبہ نہ کی تو کتنی طرح سے اللہ گناہ کی سزا دیتا ہے۔ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے ہم اپنی مستی میں جی رہے ہوتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم سے بہت راضی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی سزا کے ہم شکار ہوتے ہیں، اندر ہی اندر اللہ سزا دیتا رہتا ہے۔ گناہ کسے کہتے ہیں، گناہ کے نقصانات کیا ہیں، گناہ کی سزائیں کتنی ہیں، اور آخر میں یہ عرض کرنا ہے کہ اب یہ سب کچھ ہے تو گناہ چھوڑنے کا طریقہ کیا ہے۔ دعا کریں اللہ خیر کی بھلائی کی بات میری زبان سے جاری اور ساری فرما کر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اب چلا چونکہ مجمع نہیں ہوتا ہے نا، اس لیے بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے اور ٹھنڈ کی وجہ سے تھوڑا پریشر ہوتا ہے گلے پر۔ گناہ کہتے ہیں شریعت کی نظر میں ہر وہ قول اور ہر وہ عمل جس سے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو، چاہے زبان کا بول ہو یا ہمارے جسم کے اعضاء کا کوئی عمل ہو۔ اب اعضاء سے عمل ظاہر میں بھی ہو سکتا ہے، باطن میں بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ہم نے گالی گلوچ کر لی یہ بھی اللہ کا گناہ ہے، اور دل کے اندر حسد، عداوتیں، بغض، کینہ، کپٹ رکھا ہے یہ بھی گناہ ہے۔ ایک ظاہر والا گناہ ہے، ایک باطن والا گناہ ہے۔ میرے اور آپ کے خالق اور مالک رب کائنات نے اپنے کلام میں فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اے لوگوں ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو۔ دونوں گناہ چھوڑنے پڑیں گے۔ ہم میں کے کچھ ظاہری گناہ چھپے ہوئے ہیں، گالی گلوچ کرنا ہمارے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے، جلدی سے گالی زبان پر آتی نہیں ہے، لیکن اندر کے بڑے بڑے مہا پاپ، اندر کے بڑے بڑے گناہ سے ہمارا دل پکا ہوا ہے، گندا کیا ہوا ہے، ہم نے آلودہ ہے۔ تو دونوں گناہ چھوڑنے ہیں۔ اللہ ہم سب کو چھوڑنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اس مبارک مہینے میں تھوڑی سی مشق ہو چکی ہے، پریکٹس ہو گئی ہے، کسی نہ کسی درجے میں کوئی 50% چھوڑ چکا ہے، کوئی 95% چھوڑ چکا ہے، کسی نے 10-20% چھوڑے ہیں، چھوٹے ضرور ہیں انشاءاللہ، کسی نہ کسی درجے میں تھوڑی اور محنت کر لیں گے انشاءاللہ۔ رمضان کے بعد اللہ گناہوں سے بچنے کا سامان اللہ پیدا کرے گا۔ تو گناہ ہر وہ قول اور ہر وہ عمل، ہر وہ قول یعنی ہر وہ بات، ہر وہ بول جس سے اللہ ناراض ہوتے ہو، اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو، اور ہر وہ عمل جس سے اللہ ناراض ہوتے ہو، اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو، اس کا نام ہے گناہ۔ اب گناہ کی تعریف ہمارے سامنے آ گئی تو ہم سب کو پتہ چل گیا کہ نماز چھوڑنا کیا ہے بھائی۔ تو اپنے دل کو کہنا پڑے گا نماز چھوڑنا گناہ ہے، اب نماز نہیں چھوٹنی چاہیے۔ رمضان میں نہیں چھوٹی نہیں بھائی، کبھی آگے پیچھے بھی ہو گئی تو پڑھی ضرور ہے۔ کوئی سحری کھا کر سو گیا ماشاءاللہ، اور صبح آنکھ کھلی تو بے چین ہو گیا، اللہ فجر چلی گئی، فوراً اس سے فجر پڑھی۔ تو آپ یاد کریں گے کہ اللہ کا ہر وہ قول اور عمل جس سے میرا اللہ ناراض ہوتا ہے اس کا نام گناہ ہے۔ اور آخری رمضان کی 29ویں تاریخ میں نے یہ سنا تھا کہ اللہ گناہ سے ناراض ہوتے ہیں، آج صبح میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، میرا اللہ ناراض ہے۔ جب سیٹھ مالک ناراض ہوتا ہے تو نوکر دکان پر جاتے ہوئے ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہے، قدم لڑکھڑاتے ہیں کہ مالک اور نوکر کہے گا کیوں دیر سے آیا ہے؟ تو میں تو میرا اللہ کا گناہ کر کے جا رہا ہوں، میرا اللہ کی نافرمانی کر کے جا رہا ہوں۔ احساس بندے کو ہو جاتا ہے، اللہ گناہ سے بچا لیتے ہیں۔ تو پہلی بات جو میں نے عرض کی تھی
کہ گناہ کسے کہتے ہیں؟ تو کہ ہر وہ قول اور عمل جس سے اللہ ناراض ہو اس کا نام ہے گناہ۔ نقصانات کیا ہے؟ سب سے پہلا نقصان گناہ کا یہ ہے کہ گناہ سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ گناہ سے کیا ہوتا ہے؟ اگر دنیا کو کوئی نقصان نہ ہوتا تب بھی ایک ہی نقصان ہمارے لیے کافی تھا، ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا پیدا کرنے والا، ہمارا پالنہار، ہمارا رزاق، ہمارا ستار، ہمارے گناہ کا چھپانے والا ہم سے ناراض ہو گیا ہے۔ ایک ہی نقصان کافی تھا، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، جب اگلی قوموں نے اللہ کا گناہ کیا، اللہ کی نافرمانی کی، رب کائنات اپنے کلام میں ارشاد فرماتے ہیں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، جب اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کا گناہ کیا، اللہ ناراض ہو گیا۔ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو اللہ اپنے بندوں کی پکڑ کر لیا کرتا ہے، اللہ پکڑ کرتا ہے۔ قوم عاد کی گناہ کی وجہ سے اللہ نے پکڑ کی، قوم سمود کو اللہ نے اپنی گرفت میں کیا، اور اپنے زمانے کا وَأَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ کا دعویٰ کرنے والا، زمانے کا فرعون یوں کہنے والا اللہ کی زمین دھرتی پر میں اللہ ہوں، اللہ نے اس کی بھی پکڑ کی۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ان کے گناہ کی وجہ سے ان کو پکڑا۔ جیسے وہ اللہ اگلی قوم اور امتوں کو گناہ کے پکڑنے پر طاقت اور قدرت رکھتا تھا، آج بھی وہ اللہ اسی قدرت اور طاقت کا مالک ہے۔ یہ تو صدقہ ہے میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میرے محبوب نے دعا فرمائی تھی، اللہ گناہ کی وجہ سے میری امت کو ایک ساتھ ہلاک اور برباد نہ کرنا۔ میرے محبوب کی اللہ نے دعا کو قبول فرما لیا، ورنہ ایسے کون سے گناہ نہیں ہے ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں، جس گناہ کو اگلی قوموں نے کیا ہو۔ ایک گناہ، صرف ایک گناہ قوم شعیب نے کیا تھا، اللہ نے پوری قوم شعیب کو اللہ نے گرفت میں لے لیا تھا۔ ناپ تول میں کمی، ڈنڈی مارنا، ہاں آج یہ عام ہو گیا ہے۔ ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے، ان کو کسی برتن کا، واسن کا کاروبار کرنا تھا، وہ بیچارہ ہاتھ پیر مار رہا ہے، کامیاب نہیں ہو رہا۔ کہا کہ مولانا مشکل ہے۔ میں نے کہا کیوں مشکل ہے؟ اس لیے کہ کانٹے کے اندر ایسا سیٹنگ کیا جاتا ہے کہ رکھنے کے ساتھ ہی وہ 25-50 گرام آگے بڑھ جاتا ہے، ایسا سیٹنگ ہو ہی نہیں سکتا۔ 1 کلو وہ تولے گا لیکن 1 کلو یعنی 25 گرام کم ہی دیا جائے گا، ایسا سیٹنگ چلتا ہے۔ نقصان ہی نقصان ہے۔ مارکیٹ میں ناپ تول میں کمی عام ہو گئی، اب تو کیا کیا اس کے اندر ترکیب کی جاتی ہے، کیا کیا اس کے اندر یعنی کرتب بتائے جاتے ہیں، کس طرح سے سیٹنگ چلتا ہے کہ اچھے اس کے اندر دھوکہ کھا جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ شاید مولانا نے کسی موقع سے بتایا ہو کہ ایک مرتبہ سیب لینے کے لیے گئے تھے، ان کو یہ کہہ کر کہا تھا بیمار کے لیے لے جا رہے ہیں، اچھے دینا، پورے تول کر دینا، یہاں تک کہا تھا پورے پیسے لے لینا، تیرے پیسے میں 1 پیسہ ہم کم نہیں کریں گے، لیکن 2 بات یاد رکھنا، اچھا دینا اور پورا دینا۔ پھر بھی لے جا کر جب تولا تو 1 کلو میں 1.25 گرام کم، 1.25 کلو نکلا۔ اب ایک گناہ پر اللہ قوم شعیب کو پکڑ سکتا ہے تو مجھ کو اور آپ کو بھی اللہ پکڑ سکتا ہے، اس کی قدرت ہے، وہ طاقت والا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ ناراض ہوتے ہیں، پہلا نقصان گناہ کا، اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو اللہ پکڑ کرتے ہیں۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، قرآن کہہ رہا ہے ہم نے ان کے گناہ کی وجہ سے ان کو پکڑا۔ قوم شعیب کا ایک گناہ، ناپ تول میں کمی، پورا پیسہ لینا، تول کر کم دینا، یہ اس کا گناہ تھا، اللہ نے قوم شعیب کو پکڑ لیا۔ پر قوم شعیب کی ماسٹری کتنی تھی پتہ ہے؟ بزنس کے وہ امام تھے، امام،
مارکیٹ کے اندر اللہ نے وہ طاقت، وہ صلاحیت اور وہ خوبی عطا کر رکھی تھی شعیب علیہ السلام کی قوم کو کہ منڈی میں، مارکیٹ میں کھڑے رہ جاتے، مٹی کو سونے کے بھاؤ پر دے دیتے تھے اور سونے کو مٹی کے بھاؤ میں بیچ دیتے تھے. اتنی ماسٹری تھی، لیکن اس کی ماسٹری گناہ کی وجہ سے اللہ نے خاک آلود کر دی. یہ ہمارے لیے عبرت ہے سب کے لیے. اس لیے ہم ناپ تول میں کمی. بہت سارے ہمارے بیچارے فروٹ کے بیپاری ہیں، فروٹ کا کام کرتے ہیں، سبزی کا کام ہے. یہ مسلمان کی شان نہیں ہے، یہ ایمان والے کی شان نہیں ہے. ایمان والا نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے والا، آقا کی محبت کا دم بھرنے والا اور اپنے آپ کو محمدی کہنے والا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے خلاف عمل کرے، ناممکن ہے. میرے آقا کی تجارت کا حال بھی ہم پر ہے. کیسی آپ نے تجارت کر کے بتائی، اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ نے وہ تجارت کر کے بتائی کہ ملک کے چین کے اندر 6 صحابہ گئے، صرف 6 صحابہ بزنس کے لیے گئے. اللہ نے چین کے اندر اسلام کی آواز کو پہنچا دیا. بہرحال پہلا نقصان گناہ کا یہ ہے کہ اللہ ناراض ہو جاتے ہیں. دوسرا گناہ، بندہ گناہ کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے میں کامیاب ہو گیا، میں سکسیسفل ہو گیا، اب مجھے تو کوئی اندیشہ نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے. جب بندہ گناہ کرتا ہے دوسرا نقصان اس کا یہ ہوتا ہے اللہ دل کا چین اور سکون اللہ ختم کر دیتا ہے. اگر ہم اور آپ دل کے چین اور سکون سے محروم ہیں، پردہ نشین میری دینی ماں اور بہنوں، اگر ہمارا اور آپ کا گھر دل کے چین اور سکون سے محروم ہے تو مجھ کو اور آپ کو اپنی زندگی کا جائزہ لینا پڑے گا، زندگی کو ٹٹولنا پڑے گا. میری زندگی میں، میرے گھر والوں کی زندگی میں، میری اولاد کی زندگی میں، میری ماتحتوں کی زندگی میں، میرے اندر میں رہنے والوں کی زندگی میں کہیں اللہ رسول کی بغاوت، اللہ رسول کا گناہ تو نہیں ہے کہ میرے گھر کا اور میرے دل کا چین اور سکون اللہ نے اٹھا لیا ہے. سکون مکانوں میں نہیں ہے، سکون اچھے اچھے کمروں میں نہیں ہے، سکون اللہ کی طرف سے ملا کرتا ہے. اور وہ سکون اللہ کب ڈالتے ہیں، کب دیتے ہیں؟ جب بندہ اللہ کو راضی کرتا ہے، رضا والے اعمال کرتا ہے، اللہ دل کا بھی چین دیتے ہیں اور اللہ مکان اور دکان کا اور کاروبار کا بھی اللہ چین عطا فرماتے ہیں. تو دوسرا بڑا نقصان کہ دل کا چین اور سکون آدمی کا ختم ہو جاتا ہے. آدمی پھر دل کا چین حاصل کرنے کے لیے کشمیر کا سفر کر لے، ٹھنڈے ٹھنڈے علاقوں میں چلا جائے، دل کا چین اور سکون قیامت کی صبح تک نہیں مل سکتا. اس لیے کہ اللہ نے سکون اپنی یاد، اپنی طاعت، اپنی بندگی، اپنی رضا میں رکھا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میرے بندو میری یاد میں چین اور سکون میں نے دلوں کا رکھا ہے. نافرمانی یاد رکھنا. گناہ کیا ہے پتہ ہے؟ گناہ آگ ہے. کیا ہے بھائی؟ آگ. اور نیکی جو ہے نا وہ پھول ہے. کیا ہے بھائی؟ پھول. امام ربانی محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر رحمت اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت جب ہم مسجدوں میں جاتے ہیں، دینی محفلوں میں بیٹھتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں، ذکر و تسبیح کے اندر مشغول ہوتے ہیں، کیا بات ہے کہ ہمیں نیند آنے لگتی ہے؟ جمعہ کے خطبے میں دیکھنا اکثر لوگ دھوکے کھاتے ہیں. جہاں بیان شروع ہوا اچھی طرح سے بیٹھیں گے، جہاں بیان آدھا پہنچا تو آدھی منزل اس کی ختم ہو گئی. جہاں بیان پورا ہوا تو ایک دم سے جھوکا سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم، یہ بھی سلام کر دے. امام ربانی محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا، حضرت جب دینی مجلسوں میں اللہ رسول کی بات سننے جاتے ہیں ہمیں نیند آنے لگتی ہے، جب ہم سینما تھیٹر کے اندر اور پب جی کھیلتے ہیں آنکھ پلک جھپکنے کے برابر جھونکا تک نہیں آتا. یہ پب جی کھیلنے والے کو دیکھنا،
آنکھ بھی پھٹی کی پھٹی، بعض مرتبہ منہ بھی پھٹ جاتا ہے ان کا، ارے یہاں چلا گیا، کیا ہو گیا؟ یہ سب اللہ سے دور کرنے والے آلات اور اللہ سے دور کرنے والے اسباب ہیں۔ یہ اللہ کے دشمنوں نے ایسے ایجاد کر دیے، ہمارا چھوٹے سے چھوٹا بچہ اس کا عادی بن گیا ہے، اور نماز کا وقت رمضان میں ہو رہا ہے اور لائن سے ماشاءاللہ ہمارے بچے اپنے اپنے گھروں کے برآمدوں پر اور اپنے گھر کے اوٹلوں پر بیٹھ کر یہ کھیلتے رہتے ہیں۔ کوئی ایسا غیور بات نہیں ہے، کوئی ایسا غیور انسان نہیں ہو سکے۔ اللہ کے بندے، رمضان ہے رمضان۔ تو پوچھا کہ دینی مجلس کے اندر نیند آ جاتی ہے اور ایسی مجلسوں میں نیند ختم ہو جاتی ہے، معاملہ کیا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ذرا مجھے تو یہ بتا، اگر تیرے لیے دو بستر بچھا دیے جائے، ایک بستر پر آگ کے انگارے رکھ دیے جائے اور دوسرے بستر پر پھول اور مشک و عنبر رکھ دیا جائے، کون سے بستر پر نیند آئے گی؟ کہ جواب سوا سائل نے جواب دیا، حضرت انگارے والے بستر پر کبھی نیند نہیں آ سکتی، نیند تو آئے گی پھول والے بستر پر، خوشبو والے بستر پر۔ امام ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، سنیما تھیٹر اللہ سے دور کرنے والی ساری مجلس آگ کے انگارے ہیں، یہ آگ کے انگارے ہیں، نظر نہیں آتا۔ جب مٹی کی آنکھ بند ہوگی یہ آگ کے انگارے کا بستر نظر آ جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور کہا کہ دین کی مجلسیں، محفل قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، اللہ کے گھر میں جانا بیٹھنا، یہ پھول والی مجلسیں ہیں، یہ پھول والے بستر ہیں، اور پھول والے بستر پر ہر ایک کو نیند آ جایا کرتی ہے، اور یہ پھول والے بستر ابھی نظر نہیں آئیں گے۔ جب مٹی کی آنکھ بند ہوگی، حقیقی آنکھ کھلے گی، قبر کے حوالے کر دیا جائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا، قبر یا تو جنت کے باغ میں سے باغ بنے گا یا جہنم کے گھروں میں سے گھرا بنے گا۔ وہ قبر ہمارا یا تو جہنم کا انگارہ بن کر بستر بچھے گا، اللہم احفظنا آمین، اللہ حفاظت فرمائے، یا اللہ پھول بچھا کر کے سلائیں گے، نم نم کنائمت العروس۔ بہت مجلسوں میں گیا، نیند بڑی قربانی کی، اللہ رسول کی بہت باتیں سنی، اس پر عمل کیا، کرنے کی کوشش کی۔ پکی سبزی تو باکر سے تو نکلا تھا، عزم مصمم کر کے نکلا تھا، کبھی نفس و شیطان نے دھوکے میں ڈال دیا، پھر تجھ سے گناہ ہو گیا، پھر تو رونے لگا، کبھی 21 کبھی 23 کبھی 25 کبھی 27 کبھی 29 رات میں اللہ کے گھر میں اللہ کے سامنے آہوزاری کرنے لگا، نم نم کنائمت العروس، میرے بندے اب سو جا، پھول والا بستر لگ گیا تیرے لیے۔ تو عرض میں کر رہا تھا، پہلا نقصان اللہ ناراض ہوتے ہیں گناہ سے، دوسرا نقصان دل کا چین اور سکون اللہ ختم کر دیتے ہیں۔ سب کچھ ہے، مکان ہے، دکان ہے، بیوی بچے ہیں، کاروبار ہے، 2 ویل بھی ہے، 4 ویل بھی ہے، پنکھوں کی جگہ اے سی بھی لگے ہیں، لیکن رات میں کروٹیں بدل بدل کر رات کاٹ رہا ہے۔ پردہ نشی میری دینی ماں اور بہنوں، رات کٹتی نہیں ہے، اور یوں کہتے ہیں سکون نہیں مل رہا، سکون نہیں مل رہا، بے چینی ہو رہی ہے۔ آخر کس کی بے چینی ہے؟ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے، کہیں محمد الرسول اللہ اپنے روضے میں مجھ سے ناراض تو نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسرا بڑا نقصان علماء نے لکھا ہے، جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے، ایک کالا داغ دل پر لگ جاتا ہے۔ یہ دل بہت بڑی چیز ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کا مجمع ہے، میرے آقا فرماتے ہیں، ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ اے
میرے صحابہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوچڑا ہے وہ درست ہوتا ہے، ساری باڈی سارا جسم کے سارے اعضاء درست ہوتے ہیں، صحیح سلامت چلتے ہیں، اللہ کی رضا پر آقا کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ جب یہ اندر سے بگڑتا ہے فسد الجسد کلو، یہ بگڑتا ہے، ہاتھ بگڑتے ہیں، آنکھیں بگڑتی ہے، دل دماغ سب بگڑنے لگتا ہے، پھر یہ اللہ کی ناراضگی پر چل پڑتا ہے دل۔ اس لیے فرمایا قیامت کے میں لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، اللہ قیامت کے میدان میں مال اور اولاد نفع نہیں دے گی، صاف ستھرا دل لے کر جائیں گے، اللہ کے یہاں یہ نفع دے گا۔ دلوں کو پاک کرنے کی کوشش کریں، ہم اس کی مشق کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی، نفس پر قدم رکھنا پڑے گا، بوجھ محسوس ہوگا، تکلیف ضرور ہوگی مجھ کو اور آپ کو، لیکن قدم رکھنا پڑے گا۔ دل ہی کے اندر ہمارے پاپ بھرا ہے، پاپ، دل ہی کے اندر دشمنی ہے، عداوتیں ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ، عربی کے اندر یہ جملہ آگاہ کرنے کے لیے آتا ہے، سنو، میرے محبوب نے فرمایا سنو، وہی القلب، یہ دل ہے، دل۔ تو تیسرا بڑا نقصان روایت میں فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے ایک کالا نقطہ سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ توبہ کے پانی سے اس کو دھول دیتے ہیں۔ آج ہم اور آپ اللہ کے یہاں توبہ کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، ہمارے دل اللہ پاک کرے گا انشاءاللہ۔ جب یہ توبہ نہیں کرتا، دوسرا گناہ، دوسرا دھبا، تیسرا گناہ، تیسرا دھبا، جب گناہ پر گناہ کرتا جا رہا ہے، دل نہیں رہتا، وہ دل سخت ہو جاتا ہے، پتھر بن جاتا ہے، سیاہ اور کالا ہو جاتا ہے۔ فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم، ان کے گناہ کی سبب ان کے دل سیاہ اور پتھر اور کالے ہو گئے۔ اب خیر کی بات، بھلائی کی بات، آقا کی سنتوں کی بات، آقا کے نقش قدم کی بات ان کی زندگی میں آ نہیں رہی۔ اتنے بیان سنے، اتنے وعظ اور تقریریں سن ڈالی، لیکن نمازوں پر آنے کو تیار نہیں ہے، پنج وقتہ نمازوں کا پابند نہیں بنا ہے۔ پتہ یہ چلا ان کا دل نہیں رہا، پتھر اور سیاہ بن گیا ہے۔ کیوں؟ گناہ کی وجہ سے۔ گناہ ایک ایسی چیز ہے، اس کا اثر معنوی طور پر، خفیہ طور پر ہوتا رہتا ہے، نظر نہیں آتا، اس کا اثر ہوتا ہے۔ اور گناہ ایک ایسی چیز ہے، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے، گناہ کی باطینی شکل بھی بن جاتی ہے۔ کون سی شکل؟ باطینی شکل۔ کیسے بنتی ہے؟ حضرت تھانوی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ بندہ جب ہرس، لالچ والا بنتا ہے، کیسا بھائی؟ لالچ۔ آج ہم لالچ کے شکار ہو گئے ہیں، قناعت زندگی سے ختم ہو گئی۔ اللہ جتنا دے اس پر میں راضی ہوں، اس پر پورا کر دینا۔ اللہ والے اللہ سے یہ دعا کرتے تھے، کنعنی بما رزقتنی اللہم کنعنی، حدیث پاک میں دعا سکھلائی، اللہ جو تو دے اس پر مجھے قناعت کی توفیق عطا فرما دے۔ لیکن نہیں، تو ہرس جو ہے نا، ہرس، لالچ جو ہے، اگر یہ لالچ ہماری زندگیوں کا حصہ بن گئی ہے، حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ لالچی آدمی کی باطینی صورت اللہ کتے کی شکل بنا دیتا ہے۔ مجھ کو اور آپ کو نظر نہیں آتی، اللہ کے اولیاء دیکھ لیتے ہیں۔ ابھی 2 واقعے میں سنا رہا۔ اگر میری اور آپ کی زندگی کے اندر کسی کو تکلیف پہنچانے کا ہی جذبہ ہے، بس اس کو ٹینشن میں رکھو۔ آدمی کہتا ہے اس کو سکون سے رہنا نہیں چاہیے، بس میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں، پڑوس میں بیچارہ کچرا اپنے آنگن میں نہیں ڈالے گا، اٹھا کر اس کے سامنے پھینکے گا۔ پانی تو کہ میرا آنگن صاف رہے، میرے پڑوس والے کیا جو بھی ہو جائے۔ تکلیف پہنچانے کا جذبہ، حضرت تھانوی نے لکھا ہے یہ صفت بھی
پر اس کی شکل اور صورت بھی چھوٹی سی بنا دیتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، نظر آتا نہیں ہے۔ تیسری بات حضرت تھانوی رحمت اللہ نے لکھی ہے کہ اگر فحاشی، فسق و فجور، کھلم کھلا گناہ کرنا، اللہ سے بغاوت، اللہ سے نڈر ہو جانا، اگر یہ کسی کے اندر صفت ہے تو یہ صفت خنزیر کی ہے، سور کی ہے۔ اللہ اس کی شکل کو سور کی شکل سے بدل دیتے ہیں۔ چنانچہ قریب زمانے کے ایک بہت بڑے مفسر قرآن گزرے، شیخ احمد لاہوری، شیخ التفسیر رحمت اللہ علیہ، شیخ احمد لاہوری رحمت اللہ علیہ قریب زمانے کے بہت بڑے مفسر گزرے ہیں۔ پہلے وہ سکھ مذہب سے تعلق رکھتے تھے، سکھ، بڑی عمر میں جا کر وہ مسلمان ہوئے۔ ان کے بہت لمبے چوڑے واقعات ہیں، اللہ نے اس کو زمانے کا شیخ التفسیر بنایا۔ علماء نے لکھا ہے اپنے زمانے کے بڑے بڑے شیخ الحدیث اور بڑے بڑے علماء ان کے درس حدیث میں شرکت کرتے تھے۔ کتنے بڑے شیخ ہوں گے، کتنا بڑا علم ہوگا۔ جب انتقال ہوا، قبر میں سلایا گیا، ابھی قبر سے لوگ آگے نہیں بڑھے تھے کہ قبر سے مشک و عنبر کی خوشبو شروع ہو گئی۔ قریب زمانے کے ہیں، لاہور میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ ان کے مریدین نے دعا کی، لوگ مٹی لے جانے لگے، مٹی اٹھانے لگے۔ مرید نے دعا کی اللہ یہ تو قبر کو کھول دیں گے۔ پھر جا کر کے ان کو مشک و عنبر کی یہ چیز بند ہوئی۔ فرماتے ایک مرتبہ میں لاہور کے بازار میں جا رہا تھا، لاہور کے بازار میں ایک اللہ والے صاحب نظر سامنے سے آ رہے تھے۔ انہوں نے مجھے پہچان لیا اور فرمایا احمد علی، لاہور کا سارا بازار انسانوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا ہے، پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے، اور یہ اللہ والے صاحب نظر صاحب بصیرت یوں کہہ رہے ہیں احمد علی پورے بازار میں انسان نظر نہیں آتے، انسان نظر نہیں آتے۔ شیخ احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں حیران پریشان ہو گیا، حضرت کیا فرماتے ہیں سارا بازار انسانوں سے بھرا پڑا ہے، حضرت فرماتے ہیں پورے بازار میں کوئی انسان نظر نہیں آتا۔ میں نے کہا حضرت یہ سارے انسان ہی تو ہیں جو نظر آ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اس اللہ والے نے صاحب بصیرت نے میری طرف ایک نگاہ ڈالی اور کہا احمد علی تجھے انسان نظر آتے ہیں؟ پھر بس انہوں نے نظر ہٹائی، جب میں نے نظر ڈالی تو کیا دیکھتا ہوں کوئی خنزیر کی شکل میں ہے، کوئی سانپ کی شکل میں، کوئی بچھو کی شکل میں، کوئی کتوں کی شکل میں، کوئی گدھوں کی شکل میں، سارے انسانوں کی شکلیں بدلی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جیسے میں نے کہا یہ تو اللہ نے میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو سن لیا، قبول کر لیا۔ اللہ میری امت کے گناہوں پر پردے ڈال دینا۔ آج پردے پڑے ہوئے ہیں، اس پردے ہی کے اندر ہم اپنے آپ کو یوں سمجھتے ہیں میں بڑا پاک ہوں، میں بڑا صاف ہوں، میں بڑا متقی، میں بڑا پرہیزگار، میں بڑا حاجی، میں بڑا نمازی۔ مجھ کو اور آپ کو پتا نہیں اللہ کی نظر میں کون کیا ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے۔ ہم سب بے خبر ہیں، کون کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا، ہاں وہاں کتاب کھلے گی، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ کھوٹا سکہ کس کا تھا، سچا سکہ لے کر کون آیا، وہاں کھلا ہے راز سب کا، آپ کا میرا، مردوں کا عورتوں کا، بچوں کا بڑوں کا، امیر غریب سب کا راز میدان قیامت میں کھلے گا۔ تو شیخ احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا سارے انسان جانوروں کی شکل میں بدل گئے۔ ایسا ہی واقعہ ہندوستان میں پیش آیا۔ ہندوستان کے اندر بہت بڑے محدث ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ سب سے پہلے ہندوستان میں اللہ کے نبی کا فرمان حدیث پاک لینے والی شخصیت اگر کوئی ہے تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ہے۔ ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز
یہ بھی اپنے زمانے کے بڑے محدث گزرے ہیں، ان کی تفسیر ہے تفسیر عزیزی۔ یہ دہلی کی جامع مسجد سے قریب ایک علاقہ ہے مہدیان کر کے، وہاں ان کا چھوٹا سا ایک مدرسہ تھا، وہاں وہ اللہ کی اطاعت، بندگی، فرما برداری، قال اللہ قال رسول حدیث کا درس دیتے تھے۔ وہاں چھوٹے سے مدرسے میں قیام، چھوٹی سی جگہ میں اپنی 5 وقتہ نماز، صرف نماز جمعہ کے لیے اپنے مدرسے سے جامع مسجد دہلی میں روز آیا کرتے تھے، ہفتے میں 1 اٹھواریہ 1 ویک میں 1 مرتبہ۔ کتابوں میں لکھا ہے ان کے چاہنے والے اللہ والوں کی زیارت کا تو سب کو شوق ہوتا ہے اور ہونا چاہیے۔ جب اللہ کا ولی دنیا سے چلا جاتا ہے تو لوگ ان کے مزاروں پر محبت اور عقیدت سے جاتے ہیں کہ اللہ کے ولی تھے۔ یہ جب ہفتے میں باہر نکلتے تھے نماز جمعہ کے لیے تو اپنے چہرے پر کپڑا ڈال دیتے تھے۔ کیا ڈال دیتے تھے؟ رومال ڈال کر اس طرح نکلتے تھے کہ آپ کا چہرہ نظر نہیں آتا تھا۔ آپ کے خادم تھے شیخ فصیح الدین رحمت اللہ علیہ، سارا مجمع آپ کی زیارت، آپ کا دیدار کرنے کا انتظار کر کے قطار میں لائن میں کھڑا ہوتا تھا کہ حضرت نکلیں گے، دیدار کریں گے، دل کو چین اور سکون ملے گا، اللہ والوں کی زیارت نصیب ہوگی، اللہ کی رحمتیں برسا کرتی ہے۔ لیکن حضرت اپنا چہرہ ہی چھپا دیتے۔ تمام حاضرین ناظرین موجود تھے، سب نے شیخ فصیح الدین سے کہا کہ حضرت سے اتنا گزارش کرو، ریکویسٹ کرو اور ان کے سامنے اتنی بات رکھ دو کہ جمعہ کے دن جب نکلے تو اپنا چہرے سے رومال اٹھا کر نکلے تاکہ ہم ان کی چہرے کی زیارت اور دیدار کر لیں۔ شیخ فصیح الدین رحمت اللہ علیہ نے اپنے پیر، اپنے مرشد شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ سے کہا حضرت سارا مجمع آپ کی زیارت کا انتظار کرتا ہے، دیدار کا انتظار کرتا ہے، ذرا آپ کپڑا اٹھا کر چلو۔ راستے میں جب نماز جمعہ میں جاتے ہوئے کہا تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنا رومال اپنے شاگرد اور اپنے مرید شیخ فصیح الدین کے سر پر رکھ دیا، جیسا ہی رکھنا تھا کہ جو انسان نظر آتے تھے ان کی شکل جانوروں کی سی ہو گئی۔ یہ دش کھا کر بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ شیخ فصیح الدین ان کو اٹھایا، لے جایا گیا۔ جب ہوش آیا تو کہا فصیح الدین ایسا کیوں بنا، کیوں تم بے ہوش ہو گئے؟ تو کہا کہ جب میرے شیخ، میرے پیر، میرے مرشد شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے جب اپنا امامہ، اپنا یہ رومال اور اپنا کپڑا میرے سر پر رکھا تو سارے انسان جانوروں کی شکل میں بدل گئے۔ تو میرے شیخ نے کہا کہ فصیح الدین بازار میں انسان نظر نہیں آتے، یہ تو جانوروں کی شکل میں بدل گئے۔ میرے بزرگوں، یہ اللہ کی ستاری کا پردہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے جسم سے بدبو نکلتی ہے۔ کیا نکلتی ہے؟ 1 میل، حدیث شریف میں ترمذی کی روایت ہے، 1 میل تک وہ بدبو چلی جاتی ہے، 1 میل۔ اس گناہ کی بدبو کی وجہ سے رحمت کے فرشتے اس بندے یا اس بندی کے پاس سے دور ہو جاتے ہیں۔ اس بدبو کا پتہ دنیا میں چلتا نہیں ہے۔ جب ہم توبہ کر کے نہ گئے، اللہ نے معاف نہ کیا، درگزر نہ کیا، گناہ پر معافی کا قلم نہ پھیرا، تو حدیث پاک کے خلاصے سے پتہ چلتا ہے کہ جب بغیر توبہ کے جائے گا جسم سے بدبو آئے گی اور جہنم کے فرشتے ہتھوڑے اور برج لے کر کے اس مردے کے پاس آ کر عذاب دینا شروع کر دیں گے۔ یہ ہے گناہ۔ گناہ کا نقصان صرف دنیا میں نہیں ہے، گناہ کا نقصان آخرت میں بھی ہے۔ اس لیے یہ 3 بڑے نقصانات ہیں گناہ کے۔ اب گناہ پر اللہ کی پکڑ کیسے آتی ہے؟ بعض مرتبہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ کسی وجہ سے میں ایسے حالات میں آ گیا، دنیا کا ریزن، دنیا کا کارن تلاش کرتا ہے، کبھی اپنے گناہ کی طرف نظر نہیں کرتا۔ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، فضیل بن عیاض۔ کیا نام ہے بھائی؟ فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے گھوڑے پر سواری کے لیے سوار ہونے کی کوشش کرنے لگا،
جب میں قریب گیا میں نے لگام کو پکڑا تو گھوڑا بدکنے لگا، دھڑکنے لگا۔ روزانہ وہ بیٹھ جاتا، میں سوار ہو جاتا، سواری کرنے دیتا۔ آج کیا ماجرا ہے کہ سوار ہونے نہیں دیتا، دھڑکنے لگتا ہے، بدکنے لگتا ہے۔ فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ نے فوراً اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، کہا اللہ میرا کون سا گناہ ہو گیا ہے کہ میرا جانور میرا نافرمان بن گیا ہے۔ تو اللہ تین طرح سے بندے کی پکڑ کرتا ہے۔ کتنی طرح سے؟ تین۔ پہلی پکڑ اللہ کی علماء نے لکھا ہے نکیر۔ کیا نکیر؟ کیا مطلب ہے؟ بندہ گناہ کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا۔ جب گناہ کرتا ہے اکثر مصیبتیں، بہت دھیان سے سننا، توجہ سے سننا، پردہ نشی میری دینی ماں اور بہنوں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں بہت دھیان سے سننا۔ علماء نے لکھا ہے اکثر مصیبتیں، اکثر تکلیفیں بندے اور بندی کے گناہ کی وجہ سے آیا کرتی ہیں، اکثر تکلیفیں۔ تو اب جب تکلیف آتی ہے گناہ کی وجہ سے، تو اگر بندہ اس گناہ کے بعد گناہ سے رک جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، تو پھر اللہ کے یہاں سے یہ مصیبت، یہ تکلیف اس کے لیے آزمائش اور امتحان ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے بھائی؟ امتحان۔ اور امتحان کی وجہ سے اللہ آخرت میں اس کے درجے کو بلند کرتا ہے۔ آخرت میں کیا ہوتا ہے؟ درجہ بلند ہوتا ہے۔ لیکن مصیبت آئی، تکلیف میں مبتلا ہوا، گناہ چھوڑنے کو تیار نہیں، توبہ کرنے کے لیے آمادہ نہیں، گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہے، مصیبت میں پھنسا جا رہا ہے اور گناہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، علماء نے لکھا ہے یہ اللہ کی طرف سے اس کو سزا ہے۔ کیا ہے بھائی؟ ہم کو ہر ایک کو حساب کرنا ہے کہ جب مصیبت آتی ہے تو میں گناہ سے توبہ کرتا ہوں، میں گناہ کو چھوڑتا ہوں۔ کبھی دل میں خیال آیا مجھے کہ آج کون سا گناہ ہو گیا کہ اتنی بڑی مصیبت میں پھنس گیا؟ آدمی دنیا کے اسباب، دنیا کے چکر، دنیا کے ریزن، دنیا کے کارن اس کو تلاش کرتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس میں ہمیں اپنی زندگی کو پکڑنے کی ضرورت ہے۔ تو نکیر وہ سزا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد مصیبت آئے اور اس مصیبت کے اندر یہ گناہ نہ چھوڑے، توبہ نہ کرے، یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے۔ دوسری سزا اس کا نام ہے تدبیر۔ تدبیر کیا ہے؟ اس میں لمبا واقعہ ہے، بادشاہ مصر کا، وقت نہیں ہے مجھے، تو اصل آخری جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ گناہ پر کتنے گواہ تیار ہو جاتے ہیں؟ 8 گواہ۔ اب 3 یہ باتیں عرض کر دو۔ ایک ہے نکیر، اللہ کی سزا نکیر کی شکل میں آتی ہے۔ دوسری سزا تدبیر کی شکل میں آتی ہے۔ یہ بندہ یہاں گناہ کرتا ہے، اللہ اس کی پکڑ کرنے کے لیے خفیہ تدبیر کرتے ہیں۔ کیسی تدبیر؟ خفیہ، چھپی ہوئی۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين۔ ہم اسے ڈھیل دیتے ہیں، یہ گناہ پر گناہ کر رہا ہے، بغاوت پر بغاوت یہ کر رہا ہے، اعمال صالحہ کو چھوڑ کر اعمال سیئہ پر جا رہا ہے، ہم اسے ڈھیل دے رہے ہیں۔ اللہ نے تندرستی دے رکھی ہے، مال دے رکھا، اولاد دے رکھا، عیش و آرام اللہ نے دے رکھا، اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزر کر یہ یوں سوچ رہا ہے میں بڑے مزے میں ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے ڈھیل دی ہے۔ کیا دی ہے بھائی؟ جب پتنگ کاٹنی ہو تو پہلے کیا کیا جاتا ہے؟ سیر کیا جاتا ہے۔ کیا دیا جاتا ہے؟ ہاں میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، میری اور آپ کی زندگی کی پتنگ جب وہ کاٹنے پر آتا ہے، مصیبت میں مبتلا کرنے پر آتا ہے، آزمائش میں دوچار کرنے پر آتا ہے، رات کی نیند، دین کا چین اور سکون ختم کرنے پر آتا ہے، رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے سنستدرجهم، میں ڈھیل دے رہا ہوں، من حیث لا یعلمون، اسے پتہ نہیں چلتا یہ ڈھیل ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَأُمْلِي لَهُمْ،
ان کیدی متین، میری پکڑ بڑی سخت ہے، میری پکڑ بڑی سخت ہے، میری پکڑ سے زمانے کا قارون چھٹ نہیں سکا، فرعون چھٹ نہیں سکا، حامان چھٹ نہیں سکا، ابی، ابو جہل، ابو لہب میری پکڑ سے نہیں چھٹ سکے ہیں۔ اور اللہ اگر اس زمانے کے ظالم اور جابر اللہ سے مقابلہ کر رہے ہیں، اللہ اسے بھی چھوڑنے کا نہیں ہے انشاءاللہ۔ آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ میں بغاوت کروں، میں گناہ کروں، میں ظلم کروں، میں زیادتی کروں اور میری کرسی سلامت رہے، یہ دھوکہ ہے، دھوکہ۔ نہ قارون کی رہی، نہ فرعون کی رہی، نہ حامان کی رہی، ابو جہل، ابو لہب، ابی بن خلف، زمانے کے چودھری، اپنے زمانے کے ایک وقت کے مانے ہوئے انسان کھاک میں ملیا بیٹھ ہو گئے۔ تو عرض میں کر رہا تھا، تدبیر، خفیہ تدبیر چلتی ہے اللہ کی، نظر نہیں آتی۔ لمبا واقعہ اس کو میں چھوڑ رہا ہوں۔ تیسری پکڑ اللہ کی گناہ پر بڑی خطرناک، نکیر ہو گئی، دنیا میں معاملہ ختم ہو گیا، اللہ نے سزا دے دی، ہم پاک ہو گئے، صاف ہو گئے۔ اللہ سے تو یہی دعا کرے، اللہ نہ تو دنیا کی سزا دینا، نہ آخرت کی پکڑ کرنا۔ ہم اللہ کی سزا کے قابل متحمل نہیں ہیں، ہم برداشت نہیں کر سکتے جب سزا دینے پر آتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اے اللہ میں تجھ سے دنیا آخرت کی عافیت کا سوال کر رہا ہوں، دنیا میں بھی عافیت دے دینا اور آخرت میں بھی عافیت دے دینا۔ آخری سزا اس کا نام ہے تاخیر۔ کیا ہے بھائی؟ علماء نے لکھا ہے یہ سزا جہنم کی آگ کی شکل میں ملے گی۔ کس کی شکل میں؟ دنیا میں مل جاتا تو کام ہو جاتا، حساب کتاب چکتے ہو جاتا، خفیہ تدبیر چلتی، سزا مل جاتی، معاملہ نمٹ جاتا۔ لیکن اگر ہم گناہ پر گناہ کرتے رہے، اللہ کو ناراض کرتے رہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے رہے، میرے بزرگوں نکیر والی سزا نہ ملی، تدبیر والی سزا نہ ملی تو سمجھ لو توبہ نہ کی تو تاخیر والی سزا یعنی جہنم کی آگ کی شکل میں اللہ کی سزا تیار ہے۔ اس سے تو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ لہٰذا جب بندہ گناہ کرتا ہے تو 8 گواہ تیار ہو جاتے ہیں، 8 کا تذکرہ بظاہر مشکل ہوگا، آخری 2 جو گواہ میرے اور آپ کے بنتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ ہمارے لیے خطرناک ہیں، ہمارے لیے تشویشناک ہیں، ہمارے لیے بہت پریشانی کا باعث ہے۔ پہلا المکان، زمین کا حصہ گواہ بن جاتا ہے۔ جو بھی اچھا عمل کریں گے یا برا عمل کریں گے وہ زمین، آج اس مسجد میں 29ویں رات میں بیٹھے ہیں، قیامت کے میدان میں اس مسجد کی یہ زمین ہماری نیکی پر اللہ کے یہاں گواہی دے گی، یہ کرسی، یہ چیئر، یہ در و دیواریں گواہی دے گی۔ مولا کائنات، مولا یہ تیرے بندے 29ویں شب میں تیری محبت میں، تیرے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں میں اپنے کام، اپنے کاج، اپنی ضرورتیں چھوڑ کر تیرے گھر میں آ کر تیرے حبیب کی بات سننے کے لیے، توبہ کرنے کے لیے، گناہوں کے چھوڑنے کا عزم، ارادہ پختہ نیت کرنے کے لیے آئے تھے۔ اللہ ہم گواہی دے رہے ہیں، اللہ ہمارے لیے اس کو گواہ بنا دے انشاءاللہ۔ المکان، دوسرا الزمان، وقت ہے، وقت، یہ گھڑی کا کاٹا اس وقت 11:49 ہوئے ہیں۔ آج کی رات کی یہ گھڑی قیامت کے میدان میں گواہی دے گی۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، حاضر ہونے والا اور جس کے پاس حاضر کی جائے گی دونوں چیزیں گواہی دے گی۔ سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں ہر آنے والا نیا دن، ہر آنے والا نیا دن اعلان کرتا ہے انی یوم جدید، میں نیا دن ہوں، اس دن میں جو عمل تو کرے گا میں قیامت کے دن اس کی گواہی دوں گا۔ رات بھی گواہی دے گی، دن بھی گواہ بنے گا قیامت کے میدان میں۔
اب بازی ہمارے ہاتھ میں ہے، اس رات کو ہمارے لیے گواہ بنانا ہے یا ہمارے خلاف گواہ بنانا ہے۔ رمضان کی راتیں نوجوانوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، رمضان کی راتیں تو ہمارے لیے گواہ بنے گی۔ ہم نے اچھے اعمال کیے، اللہ کو راضی کیا، جیسے ہی شوال کا چاند نظر آئے گا ہماری یہ راتیں اللہ کو ناراض کرنے میں گزرنا شروع ہو جائے گی۔ اللہ کی حفاظت فرمائے۔ رمضان رمضان ہے، خیر برکت رحمتیں آتی ہے، ماحول ہوتا ہے، سارے لوگ مسجد میں یہ وہ، جہاں شوال کا چاند نظر آیا، عید کی خوشی جہاں نظر آئی، عید کی خوشی میں اپنے آپ میں سے یہ سب باہر نکل گیا کہ اللہ رسول کو ناراض کرنے میں آگے بڑھ گیا۔ تو المکان، الزمان، تیسرا گواہ اللسان، ہماری زبان قیامت میں گواہ بنے گی۔ لیکن زبان ہے نا، زبان سچ بھی بولتی ہے اور یہ میدان قیامت میں بھی ایسا کارنامہ دکھائے گی، وہاں بھی چال بازی کرنے کی کوشش کرے گی، اللہ سے کہے گی نانا ایسا تو میرے کیا نہیں ہے، اللہ کہیں گے کوئی بات نہیں، گواہ لاؤ، تو کہا کہ اس آدمی کو بلاؤ، اس کو یہ ایسا کیا تھا، یہ تو میرا دشمن ہے، دنیا میں کہتے ہیں یہ تو میرا دشمن ہے اس لیے میرے خلاف گواہی دیتا ہے، کوئی بات نہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی چوتھے گواہ کو لائیں گے، الارکان۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم، زبان کو اللہ تعالیٰ لگائیں گے بند، اب تیرا کام ختم۔ بہت دنیا میں بولی، اچھا بھی بولی، برا بھی بولی، اچھی گواہی بھی دی، بری گواہی بھی دی، سچی قسمیں کھائی، جھوٹی قسمیں کھائی، غیبت، چغلی، جو کچھ کرنا تھا دنیا میں کر کر آئی ہے۔ الیوم نختم علی افواہہم، آج تالا، سیل، مہر، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، یہ ہاتھ بولے گا، ہاتھ بولے گا، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، ہمارے پیر، کس کے پیچھے میں نے کیا کیا، کس کے پیچھے میں نے کیا سوچا، جس کے بارے میں کیا یا سوچا اسے پتا نہیں، لیکن زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا، اس کا بھی خالق، اس کا بھی مالک، میرا بھی خالق، میرا بھی مالک آسمانوں سے دیکھ رہا تھا میں کیا کر رہا ہوں اور کیا سوچ رہا ہوں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے گناہ کرتے ہوئے دنیا کے دروازے تو بند ہو سکتے ہیں، خالق اور مالک کا دروازہ کوئی بند نہیں کر سکتا۔ وہ تو رات میں بھی دیکھتا ہے، وہ دن میں بھی دیکھتا ہے، وہ جلوتوں میں، وہ خلوتوں میں، وہ سفر میں، وہ حضر میں، ہر حال میں چھوٹی چیز بھی دیکھتا ہے، بڑی چیز بھی ان کے سامنے عیاں اور کھلی کتاب کی طرح ہے۔ اللسان، زبان بند، الارکان، تو کیا ہوگا، ہاتھ اور پیر بولنا شروع کریں گے۔ تو یوں کہیں گے لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، قرآن کہہ رہا ہے یہ ہاتھ سے کہے گا، لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، تو کیوں بول رہا ہے میرے خلاف، تو کیوں گواہی دے رہا ہے؟ تو یہ ہاتھ یوں کہے گا جس اللہ نے زبان کو بولنے کی طاقت دی تھی، آج اسی اللہ نے مجھے بولنے کی طاقت دی ہے۔ دنیا میں تو بولتی تھی، آج بولنے کا وقت میرا آیا ہے، تو یہ کہے گا تجھے مزہ لینے کے لیے تو میں کیا کرتا تھا، تو جانے، تیرا عمل جانے، آج اللہ نے مجھے بولنے کی طاقت، یہ بھی تو گوشت کا ٹکڑا ہے اور یہ بھی تو گوشت ہے، وہ تو اللہ طاقت دیتا ہے۔ تو یہ ہاتھ کی چمڑی اور پیر کی چمڑیاں، بائیں ران سب سے پہلے گواہی دیتی۔ الارکان، پھر کیا ہوگا؟ تو کہا الملکان، فرشتے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، ہماری نیکی پر، ہمارے گناہ پر، اچھے عمل برے عمل پر ہمارے دونوں فرشتے میدان قیامت میں گواہ بنیں گے۔ الملکان، یہ رجسٹر تیار کر رہے ہیں، سب کا کر رہے ہیں، آپ کا، میرا، مردوں کا، عورتوں کا، امیر غریب سب کا رجسٹر تیار کر رہے ہیں۔ سانس بند، رجسٹر بند، پھر قیامت کے میدان میں کھلے گا۔ اللہ کہتے ہیں
پھر اس کے بعد گواہ تو کہ الدیوان، وہ رجسٹر، فرشتے بھی گواہی دیں گے، اور فرشتوں نے جو رجسٹر تیار کیا ہے اللہ اس کو بھی سامنے لائیں گے۔ اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، جب یہ دیکھے گا تو یا ویلتنا یا ویلتنا، ہائی میری بربادی، ہائی میری خرابی، یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، اس کتاب کو کیا ہو گیا، اس رجسٹر کو کیا ہو گیا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، رات کا وقت تھا، سناٹا تھا، کمرے میں الگ تھا، کوئی میرے پاس موجود نہیں تھا، کسی کو پتا نہیں اس اندھیرے کے یہ گناہ اس کتاب میں کیسے لکھے جا چکے۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، تھوڑی دیر ہی تو میں نے گناہ کیا تھا، تھوڑی دیر چھوٹا گناہ کیا تھا، اللہ اس میں کیسے آ گیا؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، اللہ فرماتے ہیں جو عمل کیا اپنے سامنے پائے گا۔ ولا یظلم ربک احدا، اور تیرے رب کی طرف سے کسی پر ظلم نہیں ہوگا، اللہ ظلم نہیں کریں گے، چھوٹا کیا ہو اور بڑا لکھ دیا ہو، نہ کیا ہو اور زیادہ لکھ دیا ہو، وہاں تو انصاف کا ترازو، انصاف۔ دنیا کی عدالت ظالموں کو اگرچہ چھوڑ دے، مظلوموں کی بددعائیں لے لے، اللہ کے یہاں انصاف کی ترازو قائم ہوگی، ظالم کو ظلم کا بدلہ ملے گا اور مظلوم کو اللہ کے یہاں سے انصاف ملے گا۔ آج کی خبریں یہ بتا رہی ہے ظالم کو چھوٹ دے دی گئی، بری الذمہ کر دیا گیا کہ یہ ظالم اس ظلم کے اندر شریک نہیں تھے۔ جب میں نے پڑھا میں نے کہا میرے مولا دنیا کی عدالتیں اس سے رہا کر سکتی ہے، ایک دن آئے گا تیری عدالت اور تیرے انصاف کی ترازو قائم ہوگی، تب ان ظالموں کو پتا چلے گا انصاف کیا ہوا کرتا ہے۔ ضرورت یہ ہے ہم اپنی نیکی والی زندگی کو واپس لے آئیں، گناہ والی زندگی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ کیسے بچیں گے؟ اس کی 3 تدبیریں ہیں، ان کے 3 طریقے ہیں، وقت رہا تو اس سے عرض کروں گا۔ الدیوان، ایک گواہ ہمارا رجسٹر، اس کے بعد کے 2 گواہ بڑے خطرناک ہیں۔ علماء نے لکھا ہے قیامت کے میدان میں ہر انسان آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جن نبیوں کی امتوں میں آئے ہیں، اللہ ہر ایک کے لیے ان کے نبی کو گواہ بنائیں گے۔ آپ کی اچھی زندگی کے گواہ، میری اچھی زندگی کے گواہ میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنیں گے۔ اگر آپ کی اور میری غلط زندگی رہی، گناہ والی، معصیت، نافرمانی، بغاوت، نمازوں کو چھوڑ کر اللہ رسول سے منہ موڑ کر زندگی رہی، قیامت کے میدان میں اور تو اور میرے اور آپ کے خلاف محمد الرسول اللہ گواہ بنیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اللہ ارشاد فرماتے ہیں اے پیغمبر ہم آپ کو ان کے خلاف گواہ بنائیں گے۔ اسی لیے شاعر مشرق علامہ ڈاکٹر محمد اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد میں نے اور موقع سے بھی عرض کی تھی، انہوں نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں فارسی کے اندر کچھ اشعار، دعاؤں کے اندر کچھ اشعار پڑھے تھے، اس کا ترجمہ یہ تھا، اے اللہ پہلی دعا تجھ سے میں یہ کرتا ہوں۔ بڑے عاشق رسول تھے ڈاکٹر صاحب، بڑے عاشق رسول تھے۔ اس وقت محبت رسول میں سب سے زیادہ زندہ جاوید اشعار ہیں میرے شیخ یونس صاحب جون پوری نور اللہ مرکزہ، ایک مرتبہ یوں فرماتے تھے کہ اگر کسی کے شعر و شاعری پڑھنا ہو تو علامہ ڈاکٹر اقبال کی پڑھنا۔ اللہ نے عشق رسول ان کے اندر پیرو پیرو کر رکھا ہے، سمو دیا ہے۔ ایک صاحب ہم جب حج کے لیے چھوڑنے جا رہے تھے، دہلی میں ایک صاحب خیر کے یہاں
ان کا قیام تھا تو ان سے پوچھا تم کیا کرتے ہو؟ تو کہ بس میں اپنے کام کاج کے بعد جب فارغ ہوتا ہوں تو شعر و شاعری پڑھتا ہوں سنتا ہوں. تو کہ ڈاکٹر صاحب کی پڑھ رہا. تو علامہ ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ میں اس پر سنا رہا ہوں ایک گواہ قیامت کے میدان میں میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ بنیں گے. اگر آپ کی زندگی میری زندگی اچھی رہی اعمال صالحہ والی رہی میرے آقا ہماری گواہی دیں گے. اگر بری رہی میرے آقا ہمارے خلاف گواہ بن جائیں گے. نبی جس کے خلاف ہو گیا تباہ و برباد ہو گیا. اس لیے علماء نے لکھا ہے شیخ التفسیر حضرت مولانا محمد تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ نے آسان تفسیر میں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ اس کے تحت میں یہ لکھا ہے کہ ہر امت ہر قوم کے لیے اس کا نبی اس کی گواہی دے گا. تو ڈاکٹر صاحب نے ایک دعا یہ کی تھی کہ اللہ قیامت کے میدان میں میرے گناہ پر پردہ ڈال دینا. کیا دعا کی تھی؟ پردہ. یہ دعا کی تھی کہ اللہ بغیر حساب، پہلی دعا یہ کی تھی اللہ بغیر حساب کے جنت دے دینا اور حساب مت لینا، حساب مت لینا. پھر دوسری دعا فارسی کے اندر یہ کی تھی اللہ اگر تیرا فیصلہ یہی ہے کہ اقبال کا حساب لینا ہے تو اللہ میں دوسری دعا یہ کرتا ہوں کہ میرے آقا اور محمد الرسول اللہ اور میرے درمیان میں پردہ ڈال کر حساب لینا. پردہ ڈال کے میں نے سالوں پہلے ایک مضمون پڑھا تھا کسی ماہانہ پرچے کے اندر جس میں حجت الوداع کا پورا نقشہ کھینچا تھا. ابن ماجہ کی روایت تھی جس میں حدیث کے الفاظ میں نے پڑھے تھے. میرے آقا نے فرمایا صحابہ کو لا تسودوا وجہی، اے میرے صحابہ، خطاب صحابہ کو تھا لیکن تعلیم دینا قیامت تک آنے والے انسانوں کو تھا. اے میرے صحابہ قیامت کے میدان میں مجھے رسوا مت کرنا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیسے رسوا ہوں گے؟ کہا گناہ والی زندگی لے کر بغیر توبہ کے چلے آئے قیامت کے میدان میں مارے شرم کے کہیں میرا چہرہ جھک نہ جائے. لا تصدقوا وجہی. تو قیامت کے میدان میں گواہ کون ہوں گے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہوں گے. اور آخری گواہ قیامت کے میدان میں اچھی زندگی پر یا بری زندگی پر، نیکی پر یا بدی پر، اعمال صالحہ پر یا اعمال سیئہ پر الرحمن خود اللہ گواہ بنیں گے. رحمت للعالمین اگر گواہ بن گئے، رب العالمین اگر گواہ بن گئے، ایک طرف رب العالمین ہوں گے ایک طرف رحمت للعالمین ہوں گے، دونوں طرف اللہ اور اس کے رسول محمد الرسول اللہ ہماری اچھی زندگی پر گواہ بن گئے تو مزے ہی مزے، نصیبیں ہی نصیبیں ہماری قسمتیں جگ جائے گی، قسمتیں چمک جائے گی. اور اگر گناہ پر زندگی گزری، توبہ نہ کی، راستہ ہم نے نہ بدلا، اپنے ٹریک کو نہ بدلا، تو پھر رحمت للعالمین اور رب العالمین ہمارے خلاف گواہ بن جائیں گے. تباہی تباہی، بربادی ہی بربادی. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. اس لیے کیا کرنا ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ 3 کام کرنے ہیں. کتنے کام کرنے ہیں؟ 3. پہلا کام گناہ کے چھوڑنے کا پختہ ارادہ، نیت، عزم، ارادہ. سب کرتے ہیں انشاءاللہ، میں بھی کرتا ہوں. 29 رات ہے اللہ تیرا گناہ چھوڑنے کا عزم کرتا ہوں. رمضان میں تو نے ایک حد تک چھڑوایا، رمضان کے بعد چھوڑنے کی طاقت اور قوت دے دینا. جب نیت کرے اس کے بعد اللہ سے دعا کرتا رہے. کیا کرتا رہے؟ اللہ سے دعا کرتا رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید المعصومین رحمت للعالمین اللہ سے دعا کرتے تھے اللہم ارحمنی. کون دعا کرتے تھے؟ محمد الرسول اللہ. حالانکہ آپ سے کوئی گناہ نہ ہوا، نہ ہوتا، نہ ہوگا. آپ تو معصوم عن الخطا تھے، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں انبیاء کی جماعت. لیکن آپ کیا دعا فرماتے تھے؟ اللہم ارحمنی بترک المعاصی ابدا ما ابقیتنی. اے ارحم الراحمین میری مدد ایسی کر دینا کہ موت تک میں گناہ سے بچتا رہوں.
یہ دعا عربی میں سیکھ لو، اللہم ارحمنی بترک المعاصی، گناہ کے چھوڑنے پر میری مدد کر، ابداً ما ابقیتنی، جب تک زندہ سلامت تیری زمین پر رہو اللہ مجھے گناہ سے بچائے رکھنا۔ یہ دعا کرتے ہیں۔ پہلا کام ہے گناہ سے بچنے کی دعا کرنا، گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی دعا۔ دوسرا کام ہے گناہ کے جو نقصانات ہیں نا، نقصانات، اس پر نظر کرنا۔ میں نے درس حدیث میں کہا تھا 3 باتیں عرض کرنی ہے بس، اس کے بعد مولانا دعا کر دیں گے، بات ختم ہو رہی ہے۔ آدمی جب نتیجے پر ریزلٹ پر نظر کرتا ہے، اس کا دھیان لاتا ہے تو آدمی نقصان سے بچ جاتا ہے۔ میں آپ کو کہوں یہاں تار ہو کہ اس تار کو پکڑ لو، کوئی تیار ہے تار پکڑنے کو؟ کیا کہ کرنٹ لگے گا اور مر جاؤں گا، کیا کہے گا؟ جیسے تار پکڑنے کا نتیجہ آدمی کی موت ہے، گناہ کا نتیجہ روحانی موت ہے۔ کون سی موت ہے؟ گناہ کا نتیجہ یہ ہے سجدوں کے مزے ختم، قرآن اٹھانے کی توفیق ختم، اللہ کا نام لینا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھنے میں مزہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ مزہ ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے آپ کہتے ہیں نا، ہم بھی کہتے ہیں مزہ نہیں آتا ہے، مسجد میں جانے میں مزہ نہیں آتا، قرآن کھولنے کا مزہ نہیں آتا۔ یہ روحانی موت ہے۔ اس کے نتیجے پر آپ غور کریں گے، اللہ گناہ سے بچنے کی طاقت، ہمت، توفیق دے دے گا۔ پہلا کام دعا کرنا، دوسرا اس کے نتیجے روحانی جسمانی جو نقصانات ہیں اس کے نتیجے کا استحضار اور دھیان لانا۔ آخری بات اور وہ سب سے اہم بات ہے، گناہ چھوڑنے کے لیے اللہ میرے ساتھ ہے۔ آدمی کو جب دھیان آ جاتا ہے نا کہ اللہ کیا ہے بھائی، کوئی دیکھے نہ دیکھے، کسی کو پتا چلے نہ چلے، میرا راز کھلے نہ کھلے، میرے اللہ کے سامنے سارے راز کھلے ہوئے ہیں۔ صغیرۃ ولا کبیرۃ، چھوٹا بھی دیکھ رہا ہے، بڑا بھی دیکھ رہا ہے، ہر حال میں وہ دیکھ رہا ہے، ہر حال میں میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ کمرہ بند ہے، رات کا اندھیرا ہے، کسی کو پتا نہیں، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ جب آدمی اس کا دھیان لائے گا اللہ گناہ کے چھوڑنے کی طاقت دے دے گا۔ یہ چند کام اس لیے میں نے آپ کو گنوائے کہ مولانا نے یہ مضمون چھوڑا تھا کہ ہمیں متقی کا امام بننا ہے۔ کس کا امام بننا ہے؟ تو پھر میں نے دیکھا کہ متقی کا امام بننے کے لیے کون سا عمل کرنا پڑے گا، تو اللہ نے میرے ذہن میں ڈالا کہ گناہ چھوڑو تو متقی کے امام انشاءاللہ اللہ بنا دے گا۔ متقی تو متقی، اللہ ولیوں کا امام بنائے گا۔ کس کا امام؟ ولیوں کا۔ اس لیے ولی بننے کے لیے نوافل کی ضرورت نہیں ہے، گناہ کا چھوڑنا ضروری ہے۔ گناہ کو چھوڑے بغیر آدمی اللہ کا ولی، اللہ کا چہیتا، اللہ کا پیارا ہرگز نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ گناہ کے چھوڑنے پر اللہ طاقت، ہمت، استطاعت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ چند اعلانات ہیں۔ ایک اعلان تو عید کی نماز کا ہے، 7:30 بجے سلیمانی مسجد میں، 7:45 بجے چیتا خانہ میں مسجد میں، 8 بجے مرکز ڈھال والی مسجد میں، اور لال بخت والے 7:45، 8:15 لال بخت میں 8:15 دانا پیٹ ہے جی، دانا پیٹ کل بتائیں گے، جمعہ میں اعلان ہو جائے گا۔ 8:15 لال بخت بتائے، بہت اچھی بات ہے۔ 8 کے بعد وہاں 8:15۔ خیر یہ نمازوں کے اعلانات ہیں، اور 2 اعلان اور ہیں۔ ہماری بستی میں اللہ والوں کا آنا، اللہ کے نیک بندوں کا آنا، متقی پرہیزگار لوگوں کا آنا رحمت، برکت، خیر، عافیت لے کر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بستیوں میں رحمت کی نظر ڈالتے ہیں جہاں اللہ کے نیک بندے اولیاء ہوا کرتے ہیں۔ تو ابھی مانگرول کے اندر جو خانقاہ چل رہی ہے، حضرت مولانا مفتی اعظم صاحب بھلون والے، کاکوسی والے شیخ الحدیث، ایک پورا مہینہ مانگرول کے اندر خانقاہ چلاتے ہیں۔ یہ ہمارے پیر طریقت شیخ قمر الزماں صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے خلیفہ ہیں، مجاز ہیں۔
بڑے اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی ہیں۔ فرائض تو فرائض الحمدللہ ان کی تہجد بھی کبھی چھٹتی۔ کئی مرتبہ میں نے اپنی آنکھوں سے احمد آباد پلیٹ فارم پر نماز تہجد پڑھتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، نماز تہجد۔ چونکہ یہ ہماری سومناتھ ذرا پہلے پہنچتی تھی، کب جانا ہوا تو میں نے دیکھا پلیٹ فارم پر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں، اچھی طرح سے دیکھا تو یہ مولانا آدم صاحب گلوانی تہجد کی نماز پلیٹ فارم پر پڑھ رہے ہیں۔ سفر میں بھی الحمدللہ ان کی تہجد کی نمازیں، تو کہاں چاشت ان کی چھٹے گی، کہاں ان کی اوابین چھٹے گی، کہاں اشراق چھٹے گی۔ جب رات میں اللہ کا بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو تو دین میں کیسے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ ان سے ہم نے جا کر درخواست کی کہ آپ مانگرو لاتے ہیں، یہاں سے آپ کی واپسی ہوتی ہے، ہم درخواست لے کر آئے ہیں کہ آپ بائی پاس ہو جاتے ہیں تو اللہ کے واسطے انڈر پاس ہو کر کے جائیں تاکہ اللہ کی رحمتیں برکتیں ہمیں بھی مل جائے، آپ کی دعا میں ہم بھی ہماری بستی والے شریک ہو جائے۔ تو انہوں نے ہماری دعوت کو قبول کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عید کے تیسرے دن میرا پروگرام واکانیر کے اندر ہے، راستے میں جاتے ہوئے آپ کی بستی میں تھوڑی دیر ٹھہر کر 2-4 باتیں اللہ رسول کی بتا کر دعا کر کے میں آگے چلوں گا۔ کھانا کھانے سے میں معذور ہوں، میری دعوت واکانیر میں ہے، میں 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ ٹھہر کر آگے بڑھ جاؤں گا۔ تو آپ سے گزارش ہم کرتے ہیں عید کے تیسرے دن انشاءاللہ سلیمانی مسجد میں جمعہ کے دن یا کسی نماز میں ہم آپ کو وقت بتا دیں گے، وقت فارغ کر کے 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ اللہ والوں کی زیارت کے لیے آنا بڑی خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ اللہ والوں کی نگاہیں زندگی نگاہ ہے مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، اللہ کے نیک بندوں کی نگاہیں زندگیاں بدل دیتی ہے۔ ایک تو وہ آ رہے ہیں انشاءاللہ سنیچر کو اگر عید ہوگی تو رویوار اور سوموار کے دن عید کے تیسرے دن انشاءاللہ دوسرا پروگرام اللہ والوں کا انشاءاللہ ہونے جا رہا ہے۔ منگل کون سی تاریخ ہے؟ منگل کا دن، منگل کے دن انشاءاللہ 27 تاریخ ہے، منگل کے دن 25 تاریخ ہے، منگل کا دن رات عشاء کی نماز کے بعد اسی مسجد کے اندر بہت بڑے اللہ والے آ رہے ہیں، حضرت مولانا مفتی ابراہیم صاحب بادولی والے۔ ان کا حال یہ ہے کہ کہیں وہ سفر کرتے نہیں ہیں، اللہ اللہ کرتے ہی زندگی گزارتے ہیں۔ ان کو بڑی مشکل سے دعوت دی، بڑی مشکل کے بعد انہوں نے قبول کی ہے، تو منگل کے دن انشاءاللہ 10 بجے ان کی یہاں بات واز تقریر بیان ہوگا، دعا ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے ان دونوں پروگرام میں آپ شرکت فرمائیں۔ اب اللہ کے سامنے ہم رجوع ہو جا رہے ہیں، ہم سب مجرم ہیں اللہ کے، اور اقرار کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ دعا ہوگی اور اس سے پہلے اگر کوئی بات ہو تو آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتظام والے 15 منٹ میں اپنا انتظام کر کے رکھ سکتے ہیں۔ ایک اعلان تو یہ ہے کہ جس دن ہماری عید ہے اسی دن برادران وطن کا بھی کوئی تہوار ہے، اور شام 6 بجے شاید ان کا جلوس نکلنے والا ہے، اس لیے آپ حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہم پورا خیال رکھیں۔ ایک بات، دوسری بات اللہ سے دعا کریں، خصوصاً ہندوستان میں، عموماً پورے عالم میں اللہ خیر و عافیت کے ساتھ عید کا دن گزار دیں اور پوری زندگی گزار دیں۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے آپ لوگوں کے سامنے عرض کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ 2 عمل ہیں، اس عمل کو انشاءاللہ آپ کرتے رہیں صحیح روایت سے۔ ایک تو بخاری شریف کی روایت ہے، اور دوسری جو روایت ہے میرے ذہن میں نہیں ہے لیکن وہ بھی صحیح روایت ہے۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا معمول رکھیں، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کا معمول رکھے، جو آدمی ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ دوسرا عمل یہ ہے جو صحیح بخاری شریف کی روایت ہے کہ انسان کو مرنا تو ہے، کسی کو رات کو موت آئے گی، کسی کو دین کو موت آئے گی، اس کے علاوہ تو کسی کو موت آنے والی نہیں ہے، یا تو دین کو آئے گی یا رات کو آئے گی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو آدمی رات کو سجدہ الاستغفار پڑھتا ہے اور اس رات کے اندر اس کا انتقال ہو جاتا ہے، ڈائریکٹ وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور جو آدمی دین کے اندر سجدہ الاستغفار پڑھتا ہے اور دین کے اندر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے تو وہ سیدھا جنت کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔
تو سید الاستغفار جو ہے اس کو یاد کریں گے آج انشاءاللہ۔ یہ بڑی فضیلت والا استغفار ہے۔ یہ توبہ کے عنوان پر گفتگو چل رہی تھی، اس لیے بات ذہن میں آئی تو میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیا۔ دراصل گزشتہ کل میں حضرت مولانا مفتی احمد صاحب خانپوری زید مجدود کہ اللہ ان کی عمر میں عافیت، عزت و صحت کے ساتھ برکت عطا فرمائے، ان کی کتاب پڑھ رہا تھا محمود المواعظ، تو حضرت والا نے اس کے اندر یہ بات لکھی تھی کہ ہم عربی دعا جو مانگی جاتی ہے تو ہمارے اس کے اندر بڑی غفلت ہے، اس کا ترجمہ ہمارے ذہن میں نہیں ہوتا، اس لیے ہم اس کو آمین کیا ہے، کہاں کہنا ہے، کیا کہنا ہے کہتے بھی نہیں، اس طریقے سے ہمارا سلسلہ۔ حضرت تو فرماتے ہیں کہ اردو دعا جیسے شروع کرتے ہیں تو آمین کی آواز شروع ہو جاتی ہے، آمین آمین، ورنہ عربی دعا کے اندر کوئی آمین کہتا نہیں ہے۔ پھر حضرت نے تو کہا ہے کہ جب یہ دعا کی جائے کہ اللہ روزی میں برکت دے تو آمین کی آواز اور بلند ہو جاتی ہے، آمین کی آواز اور بلند ہو جاتی ہے۔ تو حضرت کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کم از کم ہم ایمان والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، جو قرآن کی دعا ہے، جو حدیث کی دعا ہے، اس کا ترجمہ تو یاد ہونا چاہیے کہ نہیں۔ ربنا حب لنا پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک پڑھ رہے ہیں، ربنا ظلمنا پڑھ رہے ہیں، تو کم از کم اس کا ترجمہ تو ہمارے ذہن میں ہو، تاکہ دعا مانگنے والا جو دعا مانگ رہا ہو تو ہم آمین کہہ کے کیا کریں۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ سید الاستغفار کا ترجمہ بڑا جامع ہے، بہت ہی جامع ہے۔ اگر آپ اس کے ترجمہ پہ غور کریں تو ابدیت ٹپکتی ہے، کیا ٹپک رہی؟ ابدیت ٹپک رہی، اور ایسا ترجمہ ہے اس کا کہ آپ اس کو یاد کیجئے اور اس کے ترجمہ پر غور کیجئے اور دعا پڑھتے رہیے، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے طویل امید ہے کہ اللہ جنت میں پہنچا دے گا انشاءاللہ۔ آخری بات پھر دعا کریں گے 10 منٹ، کیونکہ 15 منٹ کا وعدہ کیا ہے، 3-4 منٹ ہو گئی۔ آخری بات، کل کتاب پڑھ رہا تھا حضرت کی، تو حضرت نے ایک بات بڑی جامع لکھی جو اس کا مخاطب تو میں اپنی ذات کو بناتا ہوں سب سے پہلے، پھر میرے ان رفقا کو جو حفاظ ہیں، حافظ اور عالم، پھر میرے شاگرد لوگوں، عوام کے بس کی بات نہیں، یہ تو علماء اور حفاظ کی بات اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ حضرت فرماتے کہ میرا سفر جب افریقہ کے اندر ہوا تو حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب مطالعہ سے میری ملاقات، تو میں نے کہا کہ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا تلاوت قرآن کا کیا معاملہ تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ حضرت دین بھر کی سنت و نوافل کے اندر 7 سے 8 پارے پڑھ رہے تھے۔ کتنے پارے؟ سنت و نوافل کے اندر 7 یا 8، رمضان میں نہیں، گہرے رمضان میں سنت و نوافل میں حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ 7 سے 8 پارے پڑھ رہے تھے۔ تو اس لیے میرے حفاظ سے گزارش ہے کہ آپ لوگوں نے تراویح سنائیے، آپ کو یاد بھی ہوگا ماشاءاللہ، بھی تازہ ہے، تو ہم بھی معمول بنائے کچھ نوافل میں پڑھنے کا۔ اور آپ لوگوں سے میری گزارش یہ ہے کہ آپ نے بھی رمضان میں قرآن کو پڑھا ہے، اللہ ہمارا پڑھنا قبول فرمائے، تو آپ ایک کام کریں کہ روزانہ پارا پڑھیں۔ اگر روزانہ پارا پڑھیں گے تبھی انشاءاللہ سال کے 3 قرآن ختم ہو جائیں گے۔ کتنے قرآن ختم ہو جائیں گے؟ تو کریں گے عمل انشاءاللہ۔ چلو درود شریف۔ اللهم لك الحمد شكرا ولك الملك فضلا، اللهم لك الحمد كما تهل فصل وسلم على محمد كما تهل وافعل بنا كما تهل فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا الله يا الله يا الله، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا اغفر لي ولوالدي
وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم مغفرة أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اے رحیم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ہم تمام کی مغفرت فرما دے ہمیں معلوم نہیں یہ رمضان کی آخری رات ہے یا زندگی کے رمضان کی آخری رات ہے تو ہی جانتا ہے تیرے سوا کوئی نہیں جانتا اے اللہ اس رات میں آپ بڑی مغفرت فرماتے ہیں اے اللہ ہم تمام کی مغفرت فرما دے اتنا بڑا مجمع یہاں آیا ہے مسجد کو بھر دیا ہے اے میرے رحیم مولا اے میرے کریم مولا صرف دعا اور بیان کو سننے کی غرض سے آیا ہے اے اللہ اور کوئی مقصد نہیں ہے ان کا آنا قبول فرما دے ان کا بیٹھنا قبول فرما دے ان کی مرادوں کو پورا فرما دے ان کی تمناؤں کو پورا فرما دے ان کی مشکلات کو حل فرما دے ان کی تکالیف کو دور فرما دے ان کی بیماریوں میں شفا عطا فرما دے ان کے حالات کو درست فرما دے ان کی تمناؤں سے بہتر انہیں عطا فرما دے اے اللہ ان کی تمناؤں سے بہتر انہیں عطا فرما دے اے اللہ ہم تمام کی مغفرت فرما حاضرین کی بھی مغفرت فرما غائبین کی بھی مغفرت فرما زندوں کی بھی مغفرت فرما اور مرحومین کی بھی مغفرت فرما ہم سے جتنے بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اے اللہ تمام کی مغفرت فرما دے بہت سارے گھر اجڑ چکے ہیں اے اللہ انہیں آباد کر دے اے اللہ انہیں آباد کر دے اے اللہ ایسے بھی گھر ہوں گے کہ جن گھروں کے اندر ان کے رہنے والے ان کے سرپرست رمضان کے اول عشرے میں تھے لیکن اس عشرے میں نہیں رہے اے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دے اے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دے جو گزشتہ عید کے اندر ان کی شرکت خوشیوں میں شریک تھے یہ عید میں نہیں ہوں گے اے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دے اے میرے رحیم کریم مولا تو ہماری ضرورتوں کو خزانہ غیب سے پورا فرما دے اور اللہ ہم تجھ سے تیری محبت چاہتے ہیں تیری رضا چاہتے ہیں تیری ناراضگی والے اعمال سے حفاظت چاہتے ہیں اور تیری رضا والے اعمال کرنے کی توفیق مانگتے ہیں ہم کمزور ہیں ہم بے بس ہیں ہم بے کس ہیں دشمنوں نے بھی لوٹا ہے شیطان نے بھی توڑا ہے ہر اعتبار سے ٹوٹے ہوئے ہیں ہر اعتبار سے لوٹے ہوئے ہیں جس طریقے سے کوئی بھکاری ہوتا ہے اس طرح بھکاری بن کر تیرے دربار میں آئے ہیں اور تجھ ہی سے امید لے کر آئے ہیں اور تجھ ہی پر امید ہے تیرے سوا کسی پر امید بھی نہیں ہے تو ہی مددگار ہے اور تجھ سے بہتر کوئی مددگار بھی نہیں اور تجھ سے بڑا کوئی مددگار بھی نہیں ہمیں تیری ہی مدد کی ضرورت ہے تیرے سوا کسی کی مدد کی بھی ضرورت نہیں ہے بس اللہ تیری مدد کے منتظر ہے تیری مدد کو اتار دے تیری مدد کو اتار دے بے شک ہمارے گناہ ایسے ہیں کہ تیری مدد ہم پر نہیں اتر سکتی لیکن تیری رحمت بہت بڑی ہے کہ تو اپنی رحمت سے تیری مدد اتار سکتا ہے اے اللہ تیری مدد کو اتار دے اور مظلومین کی مدد فرما دے ظالمین کی پکڑ کر لے اے اللہ سخت گرفت کر لے سخت پکڑ کر لے جنہوں نے کسی کے گھروں کو اجاڑا ہے کسی کے جوان کو چھینا ہے کسی کے ماں باپ کو چھینا ہے بچوں کو یتیم کر کے رکھ دیے ہیں جیلوں کے حوالے کر دیے ہیں ان معصوم یتیم بچوں کا کیا قصور ہے کہ جنہیں جیل کے حوالے کر دیا گیا جنہیں بھی جیل کے حوالے کر دیا گیا اے اللہ ظلم ظلم ہے اے اللہ ظلم ظلم ہے اے اللہ تو ظالم کو نہیں چھوڑے گا ہمیں یقین ہے ہمیں یقین ہے ہمیں یقین ہے اے اللہ کے ظالموں کی سخت پکڑ کر لے تقدیر میں ہدایت ہے تو ہدایت دے دے ورنہ تیری زمین کو پاک و صاف کر دے ہمیں کوئی خوشی کی خبر سنا دے اے اللہ ہم خوشی کی خبر کے منتظر ہے لمبا عرصہ گزر چکا ہے اے اللہ تو ہمیں کوئی خوشی کی خبر سنا دے ہمیں خوش کر دے بے شک ہم نے تجھے ناراض کیا ہے لیکن تو ہمیں خوش کر دے اے اللہ تو کریم ہے تو نالائق پر بھی رحم کیا
کیا کرتا ہے، تو نالائقوں پر بھی کرم کیا کرتا ہے. تیرے کرم کے ہم منتظر ہیں، تیرے رحم کے ہم منتظر ہیں، تیری کرم کی ایک نگاہ کے ہم منتظر ہیں. بس تو تیرا کرم فرما دے اور ہمیں خوشی کی خبر سنا دے. ایمان والوں کو خوش کر دے، ایمان والوں کو خوش کر دے، ایمان والوں کو دل کا سکون عطا فرما دے، ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما دے. مدد کر دے الہی، تیرے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، بس آپ ہی مدد کر دے. ہمارے ایمان کی حفاظت فرما لے، ہمارے جان کی حفاظت فرما لے، ہماری عزت کی حفاظت فرما لے، ہمارے مال و متاع کی حفاظت فرما لے. اے اللہ ہم تجھ سے عافیت والی زندگی مانگتے ہیں، بس ہمیں دنیا میں بھی عافیت دے دے، آخرت میں بھی عافیت دے دے، دین میں بھی عافیت دے دے، مال میں بھی عافیت دے دے، اولاد میں بھی عافیت دے دے. ہم تو تجھ سے امن و سکون چاہتے ہیں کہ امن و سکون مل جائے، امن و امان مل جائے، عافیت مل جائے. لیکن یہ اللہ جب تقدیر غالب آ جائے اور تیرا فیصلہ ہی ہو جائے تو ہمارے ایمان کی حفاظت فرما لینا، ہمارے اسلام کی حفاظت فرما لینا، ہمیں مرتد ہونے سے بچا لینا. چاہے ہمارا مال لوٹ جائے، چاہے ہمارا کاروبار لوٹ جائے، چاہے ہمارے سامنے ہمارے گھروں پر بلڈوزر چلایا جائے، لیکن اے اللہ تو ہمارے ایمان کی حفاظت فرما لینا، ہمارے اسلام کی حفاظت فرما لینا. دنیا کا نقصان تو برداشت ہو سکتا ہے لیکن آخرت کا نقصان اللہ برداشت نہیں ہو سکتا. میرے اللہ آخرت کے نقصان سے حفاظت فرما لینا. ہم تجھ سے مانگتے نہیں ہیں، ہم تو عافیت ہی چاہتے ہیں، ہم تو عافیت ہی چاہتے ہیں. لیکن اے اللہ جب ہماری تقدیر غالب بھی آ جائے تو آپ ہماری مدد فرما دینا، ہماری نصرت فرما دینا. اے اللہ مسلمانوں کے حقوق کے لیے جو لوگ جد و جہد کر رہے ہیں ان کی مدد فرما، ان کی نصرت فرما اللہ، ان کی حفاظت فرما، ان کی زبانوں کو مضبوط فرما، ان کی قلموں کو مضبوط فرما، ان کے عزائم اور ارادے کو مضبوط فرما، ان کے قدموں کو ڈگمگانے سے حفاظت فرما اور ان کے دلوں میں ہمت عطا فرما، ان کے دلوں میں جرأت نصیب فرما کہ اللہ حق بات حق طریقے سے کہنے کی انہیں توفیق نصیب فرما. اور اللہ ان کی مدد و نصرت کر دے. اے اللہ ان امت پر بڑا احسان ہے ان لوگوں کا جو مسلمانوں کے حقوق کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے کر رہے ہیں، مسلمانوں کی مال و متاع کے لیے کر رہے ہیں. اے اللہ ان کی ضرورتوں کو خزانہ غیب سے پورا فرما دے. اے میرے اللہ ہم کمزور ایمان والے ہیں، تو ہمارا امتحان نہ لے، ہمیں آزمائش میں مبتلا نہ کر. اے اللہ ہم تو فیل ہو جائیں گے، ہم ناکام ہو جائیں گے. امتحان تو صلاحیت والوں کا ہوتا ہے، کمزوروں کا کیا امتحان ہوتا ہے. اے میرے اللہ بے شک جو کچھ بھی ہے یہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے، ہم اسے قبول کرتے ہیں. لیکن اے اللہ تیرے سوا کون ہے گناہوں کو معاف کرنے والا؟ آپ ہی نے قرآن میں کہا ہے کہ میں ہی گناہوں کو معاف کرنے والا، میں ہی گناہوں کو معاف فرمانے والا ہوں. بس اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اور اے اللہ یہ رمضان المبارک کے اندر آپ نے جو عبادتیں کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے، اے اللہ اپنے رحم سے اسے قبول فرما لے، اپنے فضل سے قبول فرما لے. رمضان کے بعد بھی ہماری مدد کر دے، ہماری نصرت کر دے، عبادتوں پر جما دے. اے اللہ مسلمانوں کو مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا دے، ہماری مسجدوں کو آباد کر دے، نمازوں سے آباد کر دے، تلاوت سے آباد کر دے، رونے سے آباد کر دے. اے اللہ ایسا منظر تو دکھا دے کہ ہماری مسجدوں میں رونے کی آواز آ رہی ہو، ہمارا نوجوان تیرے سامنے رو رہا ہو، ہمارا بوڑھا تیرے سامنے رو رہا ہو، ہماری عورتیں مصلی پر رو رہی ہو اور ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی اپنے ہاتھوں کو تیرے سامنے پھیلا کر رو رہے ہو. ایسی شکل صورت پیدا فرما دے، ایسی شکل صورت پیدا فرما دے، ایسا ماحول قائم کر دے، ایسا ماحول قائم کر دے، ایسی فضا بنا دے، ایسی فضا بنا دے. اے اللہ رزق حلال نصیب فرما دے، رزق حرام سے حفاظت فرما دے. امت کے مقروضین کو قرضوں سے نکال دے، عزت سے نکال دے، عافیت سے نکال دے اور امت کے مریضوں کو شفا دے دے. امت کے مظلومین جو جیلوں کے حوالے ہیں ان کی رہائی کی شکل و صورت پیدا فرما دے، ان کی مدد فرما، ان کو ہمت عطا فرما، ان کو طاقت عطا فرما، انہیں قوت عطا فرما. اور اے اللہ ان کی نصرت فرما دے. اے اللہ سارے مسائل کا حل تو ہی کرنے والا ہے، تیرے سوا کوئی مسائل کا حل کرنے والا نہیں ہے. آپ ہمارے سارے مسائل کو حل کر دے.
اے اللہ تجھ سے ہم درخواست کرتے ہیں دینوں کو جوڑنے والا تو ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے، ہم مسلمانوں کو متفق کر دے، ہم مسلمانوں میں اتفاق پیدا کر دے، ہم مسلمانوں میں جوڑ پیدا کر دے، پورے عالم کے مسلمانوں کو جوڑ دے اور پورے خاندان کے مسلمانوں کو جوڑ دے، پورے گھر والوں کے مسلمانوں کو جوڑ دے۔ آج گھر گھر میں اختلاف ہو چکا ہے، بھائی بھائی کا نہیں رہا، بھائی بہن کا نہیں، بہن بھائی کا نہیں۔ اے اللہ بس دین تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے سوا کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، ان دلوں کو جوڑ دے، ہمارے دلوں سے حسد کو نکال دے، کینہ کو نکال دے، بغض کو نکال دے، ریا کو نکال دے، عداوت کو نکال دے، نفرت کو نکال دے، ہر بری خصلت کو نکال دے، ہر بری عادت کو نکال دے اور برے اخلاق سے ہماری حفاظت فرما لے، اچھے اخلاق کی دولت ہمیں نصیب فرما دے، ہمارے اعمال سے ریا کو نکال دے، ہمارے اعمال سے ریا کو نکال دے۔ اور اللہ جس طریقے سے رمضان میں آپ نے اپنے کلام کو پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے، رمضان کے بعد بھی توفیق نصیب فرما دینا، اور رمضان کے بعد بھی کلام اللہ کو پڑھے، نوافل میں پڑھے، ایسی شکل و صورت پیدا فرما دینا۔ اور اے اللہ کلام کی حقیقی لذت ہمیں نصیب فرما دے، حقیقی لذت ہمیں نصیب فرما دے۔ اے اللہ جو طرز، جو انداز، جو لہجہ تجھے پسند ہو، اس لہجے کے اندر ہمیں قرآن پڑھنے والا بنا دے، اس لہجے کے اندر ہمیں قرآن پڑھنے والا بنا دے، مزہ لے لے کر قرآن پڑھنے والا بنا دے۔ قرآن پڑھ رہے ہو، آنکھوں میں سے آنسو نکل رہے ہو، ایسی شکل و صورت پیدا فرما دے۔ ہم نے تو قرآن کا حق بھی ادا نہیں کیا، یہ ظلم عظیم ہے، اتنے سالوں سے ہم تراویح سنا رہے ہیں لیکن ہم نے قرآن کا حق نہیں ادا کیا، یہ ہمارا ظلم عظیم ہے، تو ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے۔ آخر میں تجھ سے درخواست کرتے ہیں تیرے محبوب بندوں میں بنا لے، تیرے مقبول بندوں میں بنا لے، تیری پسندیدہ بندوں میں بنا لے، جس کا رونا پسند ہے ایسا ایسا ہمیں بنا دے، جس کی ہر ادا تجھے پسند ہے ایسا ہمیں بنا دے۔ اے اللہ تیرے نزدیک کوئی مشکل نہیں ہے، تو جسے چاہتا ہے اسے بنا سکتا ہے۔ جب اللہ ولید کے بیٹے خالد کو ہدایت دے سکتا ہے تو اے اللہ آپ بھی ہمیں اچھے سے اچھا ولی بنا سکتے ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں ولی بنا دے، ہمیں ولی بنا دے، ہمیں متقی بنا دے، تنہائیوں میں تیرا خوف دے دے، جلوت میں تیرا خوف دے دے، خلوت میں تیرا خوف دے دے، اور تیری محبت سے ہمارے دلوں کو بھر دے، اور ایمان کا نور ہمیں نصیب فرما دے، ایمان کی چاشنی ہمیں نصیب فرما دے۔ اور اے اللہ ہر خیر ہمیں عطا فرما جو جلدی سے آنے والی ہے، ہر شر سے ہماری حفاظت فرما جو جلدی سے آنے والی ہے، ہر خیر ہمیں عطا فرما جو دیر سے آنے والی ہے، اور ہر شر سے بھی ہماری حفاظت فرما جو دیر سے آنے والی ہے۔ اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت المستعان وعلیک البلاغ لا حول ولا قوة الا باللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون برحمتك يا